أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آواز آ رہی ہے آپ لوگوں کو؟ السلام علیکم جی، آ رہی ہے میں اچھا ٹھیک، صحیح، ایک سے آج ہم انشاءاللہ لیسن ختم کریں گے یہ والا، اور پھر ہم قرآن پہ تدبیر شروع کریں گے تھوڑی۔ سورہ آل عمران کا آخری رکوع کراؤں گی آپ کو رمضان سے پہلے، ٹھیک ہے؟ اس میں ہم گرامر سیکھیں گے، تھوڑی جتنی پڑھی ہے اس پہ اپلائی کریں گے۔ میں آج کرنا چاہ رہی تھی لیکن وہ آج تھوڑا سا یہ لیسن رہتا ہے ابھی، تو اس کو ہم ختم کر لیں۔ چلیے، کون آئے گا پڑھنے کے لیے؟ شاہدہ بھی آ چکی ہے، نجمہ، نایا، رقیہ، کوثر۔ آج کوثر آپ پڑھ لیں اگر شور نہیں ہے آپ کے پاس۔ جی میم، کوشش کرتی ہوں، کوشش چلیے کریں۔ بہت ٹائم سے نہیں کر رہی ہاں ہوں میں۔ کوئی بات نہیں ہے، وہ زبان نہیں چلتی نا، مجھے پتا ہے، پھر رک جاتا ہے۔ پڑھ۔ الرحمن الرحیم۔ تأمل المثال ثم ادخل حمزة الاستفهام على الجمل الآتية۔ ثم ادخل، داخل کیجیے۔ داخل کیجیے، زبر آ رہی ہے نا فعل امر پہ، تو فعل امر پہ زیر ہی آتی ہے زیادہ، لیکن ایک باب میں نے بتایا تھا باب فعل میں زبر آتی ہے۔ اب یہ آپ کو تو پتہ نہیں، پتہ ہے باب کا شاید ہوگا، جن کو نہیں پتہ پتہ ہے کہ بات کی۔ باب کیا ہوتے ہیں وہ باب فعل میں پھر زبر آتی ہے، جیسے اسلم یسلمون، سوری، اسلم یسلمو، اسلم، داخل ہو جاؤ، ہے نا؟ جی تو داخل ہو جاؤ، اسلم، اسلام میں داخل ہو جاؤ، اسلم یسلم، اسلام۔ تو یہ اس طرح سے ہوتا ہے، بہت پیاری باتیں ہیں یہ انشاءاللہ۔ ری رائٹ دا فالوئنگ سینٹینسز یوزنگ حمزۃ الاستفہام۔ تو حمزۃ الاستفہام جو ہے وہ ہم نے لگانا ہے شروع میں، ٹھیک ہے؟ اور ایک حمزہ پہلے سے آ رہا ہے نا، الف لام کا حمزہ آ رہا ہے، اور ایک حمزہ آپ نے اور ایڈ کر دیا۔ اب جب دو حمزے اکٹھے ہوتے ہیں تو آپ کو پتا ہے نا کیا ہوتا ہے؟ مد والی حرکات نا؟ مد ڈال دیتے ہیں، ان کو مرچ کر کے مد ڈال دیتے ہیں، اور پھر تھوڑا جی کھینچ کے پڑھتے ہیں، کیونکہ اس کو تھوڑا پڑھنا مشکل ہو جاتا ہے نا دو حمزہ کو، ہے نا؟ تو پھر اس کو ہم کیا جی کرتے ہیں، ایک حمزہ لے لیتے ہیں، ایک الف لے لیتے ہیں، اور اس کے اوپر مد، ان دو کی بجائے مد ڈال دیتے ہیں۔ یعنی اس کے انڈر میں دو الف ہیں، یہ آپ کو پتا ہونا چاہیے۔ جی جب مد آتی ہے تو اس کے انڈر میں دو الف ہوتے ہیں، پھر ہم کو تھوڑا سا کھینچ کے پڑھنا ہوتا ہے، ٹھیک ہے؟ ایک ہوتا ہے الآنا، اور ایک ہوتا ہے جب ہم استفہام داخل کرتے ہیں تو آل آنا۔ ایک یہ کیا ہے، یہ الآنا ہے، اس میں دوسرا حمزہ ایڈ نہیں ہے۔ جب اس میں ایڈ کریں گی تو یہ کیا بن جائے گا، آل آنا، آل یوما، آل مدرس، اور کچھ بھی نہیں ہونا۔ حمزہ استفہام آگے کوئی اثر نہیں ڈالتا۔ سمجھ آ گئی نا میری بات؟ جی چلیے جی ابھی جی پڑھیے۔ جی اگزامپل بھی پڑھوں؟ ہاں ایگزامپل تو پڑھنی ہے۔ جی، البحار جمع البحری، ہم، یہاں پہ حمزہ استفہام یہ لگائیں گے تو ہم یہ کہاں پڑھا تھا؟ ہم نے ٹیکسٹ میں پڑھا تھا اوپر سبق میں، ٹھیک ہے نا؟ بچے نے سوال کیا تھا نا، البحار جمع البحری، اس نے یہ سوال کیا تھا، یہ اس نے سوال کیا تھا چیپٹر میں۔ اب یہ کیسے بنا ہے؟ یہ اس طریقے سے بنتا ہے، پہلے یہ ہوتا ہے پھر حمزہ داخل ہوتا ہے۔ چلیے اب آپ پڑھیے۔ جی، الآن خرجتا، اس پہ جب آپ الآن حمزہ استفہام ڈالیں حمزہ گی الآن یہ ہو خرجتا، جائے گا آل آنا، الآن دو آ خرج، جائیں گے مد۔ ایک تو پہلے سے الآنا پہ تھا نا،
अब एक हमजा इस्तिफाम डाला तो यहाँ पर एक मद और आ गई। एक तो वैसे ही आती है ना, देखिए एक तो वैसे ही आ रही है। जब जी आपने एक सही। और हमजा डाला तो ये क्या हो गया, दो हमजे इकट्ठे हो गए, ये भी हो गया और ये भी हो गया। इसके ऊपर जबर है, अल आन, अल आन। तो अब ये क्या हो गया, आल आना। अब ये पता है किसने कहा था, ये जब फिरौन डूबने लगा था उसने कहा था कि मैं ईमान लाता हूँ मूसा के रब पे, है ना। तो उस वक्त अच्छा अल्लाह ताला ने सवाल किया था फिरौन से, आल आना, क्या अब तुम ईमान लाते हो, आल आना। कुरान मजीद में ही आता है। तो सवाल भी अच्छा। हो गया और अब नो, है ना, क्या जी। अब। तो अल्लाह ताला ने क्या एक ही अब? जवाब दिया था, क्या अब। कितना पावरफुल वर्ड है ना। बेशक उसमें बेशक। क्वेश्चन, हाँ, आल आना खरजता। अब यहाँ क्या, अल आना है तो आप क्या कहेंगी, अ, अल आना खरजता, मैं अभी निकला, है ना, मैं निकला अभी। अब आल आना, क्या तुम निकले अभी, इसमें क्या का मीनिंग आ जाए, क्या तुम अभी निकले हो। आप क्या सवाल तुम करते हैं अभी ना कभी निकले? कभी, जी। बाहर कोई होता है तो हम कहते हैं क्या आप अभी निकले हो, तो वो वाला आल आना खरजता हो जाएगा। फिर इसमें क्या होगा, जी। अल यौमा रजा अबूका मिन दिमश्क। दिमश्का, फिर क्या हो जाएगा, आल यौमा रजा आल, अबूका। हाँ, आल यौमा हो जाएगा, इस तरह लिखा जाएगा, आल यौमा। ठीक है, इसने कोई असर नहीं डाला, ये अल यौमा तो वैसे भी जबर वाला ही है, बाकी इसी तरह रहेगा। आल यौमा रजा अबू का मिन दमिश्का, क्या तुम्हारे अब्बू तुम्हारे आज अब्बू पहुंचे हैं दमिश्क आज में। पहुंचे हाँ, दमिश्क दमिश्क में। से लौटे हैं, पहुंचे नहीं, लौटे हैं, रजा लौटे। रिटर्न मिन दमिश्का, दमिश्क से आगे। अल मद अल मुदर्रिसु मरीजुन। तो हम्म, अर्फ इस्तिफाम अल मुदर्रिसु मरीजुन। हम्म, क्या मुदर्रिस मरीज है? बीमार है, आगे। बीमार है। अल मुदीरु कौल हकदा। हाँ कर दो। आल मुदीरु कौल हम्म, हकदा। ये हाई, इसको पढ़ा हाई जाता है, लंबा किया जाता है इसको, अच्छा। जैसे हाजा होता है ना। हाँ हाँ हाँ। मैंने आपको बताया था कि ये हाजा लिखा तो जबर जाता है, लेकिन पढ़ा कैसे जाता है, दोनों को बराबर पढ़ा जाता है। इसको भी अच्छा। हा पढ़ा जाता है। लिखने का ये तरीका ये है कि इसके ऊपर अलिफ नहीं लिखी जाती, दो दो अलिफ बुरे लगते हैं ना, तो जबर लिख देते हैं, लेकिन पढ़ते इसको खड़ी जबर है। इसी तरह जालिका भी होता है, जालिका पे भी एक ही जबर होती है उसको, लेकिन उसको क्या पढ़ते हैं, जालिका पढ़ते हैं ना। गाली का पड़ता है। तो ये आपका यहाँ पे जबर को अलिफ पढ़ना। तो हा कजा जो है ना, हा कजा बुरा लग रहा है, हा कजा दोनों को इक्वल पढ़ना है, इसको भी और इसको भी। जी। ठीक तो आल मुदीरु काला हा कजा, क्या प्रिंसिपल ने ये कहा है, है। ये क्या कहा है। प्रिंसिपल ने कहा है, ये हा कजा ऐसे ही है जैसे हाजा होता है, कोई फर्क नहीं है। सही। ठीक है, आगे। अत्तालिबुल जदीदु कसर हाजल कुर्सिया। हम्म, हमजा इस्तिफाम लगाएं। तालिबुल जदीदु कसर हम्म, हाजल हाजल कुर्सिया। हम्म, क्या आ था, तालिब वो जो क्या आ नए पढ़ेंगी ना आप, उसको ता के साथ जोड़ेंगी, शमसी आ अरफा। तालिबु। तालिबुल जदीदु कसर हाजल कुर्सी, जी। क्या क्या नए नए तालिब स्टूडेंट ने तोड़ी इल्म है ने ये ये कुर्सी। कुर्सी तोड़ी है? हम्म, जी। हाजल हाजत तालिबु दौरबत का। हाजा, हाजत तालिबू, तो तालिबु दौरब। अब यहाँ पे क्या, आ यहाँ पे सिंगल हर्फ हम लगाए। हाँ वेरी गुड माशाल्लाह, यहाँ सिंगल ही आएगा क्योंकि दो नहीं जमा हो रहे हैं ना, जी जी। तो इसलिए अहाजत हाजत तालिबु तालिबू दरब। दौरब। क्या इसलिए ये इसलिए तालिब आपको कभी इल्म कभी ने? लगा हुआ मिलता है मद और कभी कभी नहीं मिलता जी कुरान सही मजीद सही। में। अगर आगे ऐसा लफ्ज आ रहा हो जिसमें हमजा नहीं आ रही तो फिर आप आ ही पढ़ेंगे ना, और लेकिन अगर जी। आगे एक और हमजा आ रहा है तो फिर आपने क्वेश्चन के लिए एक हमजा लगाया, तो फिर आ करके पढ़े। क्या ये आल, तालिब इल्म ने? आल पढ़ते हैं ना, आल अल्लाह को इस तरह से, आल अल्लाह।
اس کو کیسے پڑھیں گے؟ یہ بھی اغلا ہے نا، اور اس سے پہلے کیا آ رہا ہے؟ حمزہ آ رہا ہے کوشچن کے لیے. کیسے پڑھیں؟ دونوں کو ملا ایک حمزہ لکھ کے اس پہ مد ڈالیں گے. اللہ، اس کو پڑھنا یہ تھوڑا بھی مشکل ہے، یہ قرآن مجھے شریف مشکل میں لگتا ہے. ہے آپ پڑھ کے دیکھیں. مدہ والا، مجھے اللہ تھوڑا، کے اوپر مدہ والا ہے قرآن شریف میں یہ بھی. ہاں ہے نا، بار بار آ رہا ہے کوشچن کے لیے، بار بار آ رہا ہے. تو یہ آتا ہے قرآن مجید میں، تو پھر آپ کو پڑھنا آنا چاہیے. کیسے پڑھنا؟ خالی اللہ نہیں پڑھنا، اس کو ہم دو حمزے مد کے ساتھ پڑھنا. بس یہی تھا اس میں. باقی کیا ہے؟ اگلے والے میں پڑھیں ذرا. جی. تأمل المثال ہم، ثم اجب عن الأسئلة الآتية على ہم، غرارة غراری ہی غراری. ہم، اسئلۃ الآتیت اللہ ہاں غراری. پونڈر کرنا ہے مثالوں پہ، پھر جواب دینا ہے آنے والے سوالوں کا. اچھا. ٹھیک ہے. من خلق کا، ہم، تمہیں کس نے پیدا کیا؟ ہم، خلقنی اللہ، ہم. پیدا کیا. اللہ نے مجھے پیدا کیا. ہاں، اب اس میں مجھے بتائیں فائل کیا ہے، مفعول کیا ہے؟ یہ خلق کا فعل ہے، ہم، اللہ ہم، فاعل ہے، مفعول یہ متکلم انا کی ضمیر ہم. نی. تو بالکل ایسا ہی ہے. یہ فائل ہے کیونکہ یہ مرفوع ہے، اور یہ جو جلالہ. ضمیر ہے، یہ جو ضمیر آپ کو صاف صاف نظر آ رہی ہوتی ہے نا، یہ والی مفعول بنتی ہے. ٹھیک ہے. اور نون کیا ہے؟ نون وقایا ہے، انہوں نے رکایا. اور خلق کا فعل ہے. تو من خلق کا، اس کا من خلق کا، اس میں فائل کیا ہے؟ من. جب بھی من آتا ہے تو فائل چھپا ہوا آتا ہے. اچھا. جب بھی ہوا من آتا ہے نا، کوشچن کے لیے آتا ہے یا مبتدا بنتا ہے. اصل میں یہ مبتدا بھی بن رہا ہے نا، مبتدا بنا ہے. ہاں. اور یہ خبر بن رہی ہے. تو خبر کیا ہے؟ فعل ہے، فاعل ہے، اور مفعول ہے. یہ جو ضمیر ہوتی ہے نا، یہ والی، یہ جو اچھا. لیفٹ ہینڈ والی ہوتی ہے، یہ جب بھی آتی ہے تو یہ پیچھے فعل ہو تو مفعول بنتی ہے. ٹھیک ہے. صحیح. اور جی. پیچھے کتابوں کا ہو تو پھر کیا ہوتی ہے؟ کتابوں کا، ہم، پھر تو تمہاری کتاب. تمہاری کتاب. کتابی، میری کتاب. کیا بنے گی؟ ضمیر سے پہلے نون آ جائے، ضمیر سے پہلے فعل آ رہا ہے تو یہ ہاں. مفعول بن رہی ہے نا. تو ہاں. ضمیر سے پہلے نون آ جائے تو مضاف الیہ بنتی ہے. مضاف الیہ. ہاں برابر. مضاف الیہ. پکی مضاف بات ہے الیہ. یہ پکی بات ہے کہ اگر آپ ضمیر سے پہلے نون آ جاتا ہے تو وہ مضاف الیہ ہی بننا ہے، اور کچھ نہیں بنے گا. اور ضمیر سے پہلے حرف جر آ جائے تو وہ مرکب جاری بنے گا. ٹھیک ہے. یہ پکی باتیں ہیں دو، ان میں کوئی ڈاؤٹ نہیں. اور تیسری بات بھی پکی ہے کہ یہ والی ضمیر جب آتی ہے نا، لیفٹ ہینڈ والی 2 نمبر کی ضمیر جو ہوتی ہے چھوٹی والی، یہ جب آئے اور پیچھے فعل آئے تو ہمیشہ مفعول بنتی ہے، فاعل نہیں بن سکتی. یہاں پہ بھی دیکھیں یہ لیفٹ ہینڈ والی ضمیر آ رہی ہے نا، یہ اور یہ ایک ہی ضمیر ہے، اٹیچ پروناؤن ہے، تو یہ ہمیشہ پھر مفعول بنتی ہے. اب یہاں پہ بھی دیکھیں آ رہی ہے من دربکا. من ضربہ کا، تمہیں کس نے مارا؟ تمہیں من کس نے؟ مبتدا، ضربہ فعل، ہم، ہوا کی ضمیر پوشیدہ ہے، اور وہ کدھر جا رہی ہے؟ مبتدا کی مارنے طرف، والے کی طرف. ہاں. من کی طرف. من کی طرف. مار نہیں، مارنے والا. من دربا کا، کس نے مارا؟ سوال ہے نا، مارنے والے کا تو پوچھ رہے ہیں نا ابھی کس نے مارا ہے. جی جی صحیح. اب اس کا جواب دینا ہے، کس نے مارا ہے تجھ کو، جواب دیں. ضربہ خالد نے، ضربہ خالد. دربنی ضربہ بھی بنی، لگائیں گے نا، ضربہ بنی دربنی. خالد. مجھے خالد نے مارا. ضربہ بنی خالد. خالدن. خالدن کیوں؟ کیونکہ وہ ہے اپنا فائل ہے اس لیے. فاعل ہے، اور جو آپ نے پہلے یا لگائی ہے وہ کیا ہے؟ یہ وہ آپ کی یا جو آئی ہے وہ مفعول ہے. مفعول ہے. جب بھی یہ والی سچویشن ہوتی ہے نا تو مفعول پہلے آ جاتا ہے. جب اسم ظاہر فاعل آتا ہے تو پھر یہ یا ضمیر فعل کے ساتھ پہلے اٹیچ ہو جاتی ہے، لیکن
اگر یائے متکلم کی ضمیر ہو تو پھر نون وقایہ لازم لگاتے ہیں. اس کو لگانے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ فعل کے نیچے پھر آپ کا کیا ہوتا ہے، وہ زیر نہیں آتا، بلکہ زیر تو چاہیے نا اس کو، یائے متکلم کو ہمیشہ زیر چاہیے، پیچھے ڈیمانڈ کرتی ہے. تو اگر آپ نہیں لگائیں گے تو پھر یہ درا کا جو با ہے نا، اس کے نیچے زیر آ جائے گا اور یہ درا بی بن جائے گا. تو اس لیے ہم لازم جب بھی یائے متکلم فعل ضمیر کو جوڑتے ہیں تو اس کے ساتھ ہم کیا کرتے ہیں، یائے نون وقایہ لگاتے ہیں. تو یہ ہو جائے گا دربنی خالدن. ٹھیک ہے نا. آگے منسا اللہ کا حاضر سوال، اس کا ترجمہ کریں. منسا اللہ کا کس کس نے نے تمہیں سوال کیا اس سوال کس نے تجھ سے سوال کیا، یہ یہ سوال تجھ سے پوچھا. اب دو دفعہ سوال ترجمہ نہیں لائیں گے. کس جی نے پوچھا ہے تجھ سے، حاضر سوال، یہ سوال مرکب اشاری بن کے کیا بن رہا ہے، مرکب اشاری بن کے کیا بنے گا. سألہ کے دو مفعول ہوتے ہیں، ایک تو یہ کا ہو گیا نمبر 1، ہوں اور یہ والا جو ہے مفعول نمبر 2 ہو گیا نا. تو یہاں پہ دیکھا مفعول کیسے پتا چل رہا ہے کہ یہ مفعول بن رہا ہے، یہاں کی زبر سے. اللہ حاضہ پہ تو زبر نظر نہیں آئے گی نا، تو وہ تو مبنی ہے. تو پھر اس کی زبر کہاں نظر آتی ہے، یہاں پہ. اگر یہ مرفوع ہو تو یہاں پیش ہوتا ہے، اگر یہ مجرور ہو تو یہاں زیر ہوتا ہے. آپ چیک کرنا. ٹھیک ہے. جب بھی جی مرکب اشاری آئے، چونکہ یہ والا اس کو فالو کرتا ہے نا، تو جب وہ چینج ہوتا ہے تو یہ بھی چینج ہو جاتا ہے. یہ والا جو ہوتا ہے مشار علیہ، یہ اشارے کو فالو کر رہا ہوتا ہے. تو من کی طرف کیا جا رہا ہے، ہوا ضمیر جا رہی. ہوں جب بھی من آتا ہے تو ضمیر جو فائل بنتی ہے وہ ہوا ہی بنتی. من سألک ھذا السؤال. اب کیا ہے آگے، آپ کیا جواب دیں گے، کس نے پوچھا. جی المدرس ٹھیک ہے. پہلے جملہ فعلیہ بنانا ہے نا، تو سألنی کر دینا. سألنی ہم، سألنی ہاں المدرس هذا السؤال. المدرس، بس اتنا ہی کر دیں، سألنی المدرس. جی ٹھیک یا پھر اس کی بجائے اگر آپ کو لگانا ہے تو سألنی ہو تو نہیں لگا سکتے نا. اب سألنی ہو کیسے لگائیں گے، الگ سے پڑی ہوگی وہ تو ہے نا. تو اس لیے آپ صرف سألنی یا تو ھذا السؤال لگائیں، سألنی ھذا السؤال المدیر یا المدرس. تو فائل کیا بنے گا، المدرس. ٹیچر نے پوچھا مجھ سے، تو جملہ فعلیہ بنا رہی ہے نا. تو جی سألنی المدرس، بیچ میں حاضر سوالہ لگانا ہے تو لگا دو، ورنہ کوئی ضرورت نہیں ہے. پیچھے لگا ہوا ہے نا، تو سمجھ آ رہی ہے بات کہ کیا چیز کے بارے میں بات ہو رہی ہے. اس کو پڑھیں. أراك المدرس في المسجد. کیا کیا تم نے آپ نے دیکھا ہے، مدرس کو دیکھا ہے مسجد میں، ہاں، کیا تم نے رآ کا مسجد مطلب میں ہوتا ہے دیکھنا، اور آ کس کے لیے، کوشچن کے لیے. ٹھیک حرف ہے. استفہام جی حرف استفہام ہے. تو اب اس کا کیا جواب دیں گی. نعم ہم، ارا ارا نہیں آئے گا رآ رآ ہم، مطلب جوائن کریں گے پھر المدرس کو یا سے اور نہیں، اب دو دو ضمیریں تو آپ نہیں لا سکتی نا، آپ نے ایک ضمیر لانی ہے یائے متکلم کے ساتھ، نی کے ساتھ نہیں، تو رآ نی ہو جائے گا نا، اچھا رآ نی ہو جائے گا، رآ نی. نام لگانا ہے آ کے جواب میں. ٹھیک ہے. نعم رآنی، بس اتنے ہی نعم کافی ہے. رآنی. اب اس میں پتہ سوال کیا تھا، کیا مدرس نے دیکھا ہے تجھ کو. جی یہ نہیں تھا ہاں کہ تم نے دیکھا ہے مدرس کو، یہ نہیں تھا سوال. الٹا ہو گیا ہاں، الٹا کر دیا نا. کیا مدرس نے دیکھا ہے تجھ کو مسجد میں. نعم رآنی، انہوں نعم نے دیکھا ہے مجھ کو.
हुआ ज़मीर मुदर्रिस की तरफ जा रही है और का की जगह नी लगा दिया हमने, है ना। सवाल क्या था, क्या मुदर्रिस ने देखा है तुमको मस्जिद में, तो आपने क्या कहना है, नाम रानी, उन्होंने देखा है मुझको, फिल मस्जिद भी लगा दे। अगर जी नहीं सही। लगाएंगी तो सवाल में मौजूद है, सही है, जी जरूरत सही। नहीं होती। तो जैसे हमने यहाँ पे किया था ना, बिल्कुल वैसे ही हूँ। तो अब ये क्या है, बिलालुन, बिलालुन रआ। अब ये कौन सा जुमला बना है। बिलाल, ये है जुमला इसमिया है। हाँ, तो अब जुमला इसमिया, जब जुमला बन के, जुमला फेलिया बन के खबर आती है ना, तो उसमें एक जी। जमीर का लाजिम होना जरूरी है, जो कनेक्टर का काम करती है ना, यहाँ बीच में इंजन और डब्बे को जोड़ रही होती है ना। जी। तो वो कौन सी जमीर है यहाँ पे जो बिलाल की तरफ जा रही है, हुआ की जमीर। हुआ की जमीर है, और वो इसके मुताबिक ही होनी चाहिए। अगर ये एक मुजक्कर है तो मुजक्कर होगी, मुअन्नस होगी तो हाँ। फिर, अब जैसे यहाँ पे देखें, अंता रअयता, तो अंता। अंता मुब्तदा है, तो रअयता में अंता जमीर है ना, जो कनेक्टर का काम दे रही है, हम्म। ठीक है ना। जी रायता सही। फेल के अंदर एक जमीर है जो कनेक्टर का काम दे रही है यहाँ पे, और वो अंत ही है। अना रअयतु, अना राइट, अना की जमीर पोशीदा है। यहाँ पे अन्ना की जमीर है जो सन्ना को साथ मैच हो रही। अंटा है कलर। अच्छा, ये थोड़ा सा कर लें फिर आगे चलते हैं। तअम्मलिल कलिमतल आतियता। हम्म, हम्म, मानी। हम्म। माना। मानन, मानन सर। हाँ, मानन। मानन अनन। नकिरा है, फिर उसको माना मुजाफ, हो। मुजाफ बनाएंगे तो माना हो जाएगा, या अलिफ में चेंज हो जाएगी, अच्छा। माना हु, उसका माना, उसका उसका माना। माना है ना। हम्म। और माना हा, अब इसका क्या मतलब होगा। ये भी उसका माना ही होगा मगर फीमेल वाला हाँ, सेम है, ये वाला और ये वाला सेम है, यानी ये कोई मुअन्नस लफ्ज है तो उसका माना, और ये क्या कोई मुजक्कर लफ्ज है और उसका माना, जी सर। ठीक है। जी जी। तो ये मानन जो होता है, ये माना में चेंज हो जाता है, और इसको अगर इस हम्म। तरह लिखा हो तब भी माना ही पढ़ना है, हाँ। मानी नहीं पढ़ना, क्योंकि जबर से पहले या से पहले जबर आती है तो अलिफ पढ़ा जाता है, ठीक है। जैसे मूसा में होता है ना, तो मूसा में सीन पे जबर आ रही है, तो इसको हम मूसा ही तो नहीं पढ़ेंगे ना, क्या जी। पढ़ेंगे, मूसा पढ़ेंगे। इसी तरह या मूसा। से पहले जबर आ रही है तो आप, मुस्तशफा में भी ऐसे ही होता है, जब भी या से पहले जबर देखें, माना में भी ऐसे ही है। तो ये नकिरा होगा तो मानन बन जाएगा, और अगर सिर्फ माना आएगा तो फिर वो मुजाफ वगैरह बनेगा। तो फिर उसके बाद जब जमीर लगानी होगी तो सिया को अलिफ में चेंज कर देंगे, तो माना बन जाएगा। फिर आगे एक और जमीर लगा दें, माना हो जाए। ये इसका रूट वर्ड है, ये जमीर हम्म। नहीं है, समझ रहे हैं बात। जी ये सही, ये रूट रूट है। वर्ड है, मीम ऐन, असल में इसका रूट वर्ड होता है या नून। रूट वर्ड है मगर दो जबर आया हुआ है, पेश नहीं है तो। यानी भी होता है ना, यानी, यानी भी हम उर्दू में बोलते हैं ना, वो भी यही लफ्ज होता है, यानी, यानी। या नून या, और उसी से इस माना बन जाता है फिर, यानी। अच्छा, एक और लफ्ज आता है ऐ, उसका मतलब भी यही होता है, यानी और माना दोनों मतलब से ऐ आता है, बार बार आप पढ़ते होंगे ऐ आता है, या पढ़ेंगे आगे जाके। तो ये तीनों लफ्ज एक ही है, माना यानी ऐ। चले हम नेक्स्ट आ जाए, फौजिया। जी मैम। हाँ, तअम्मलिल कलिमाति कलिमातिल आतियता। हम्म, गौर करो आने वाली कलिमात पर। मिन प्लस मा। हम्म, मिम्मा। क्यों मिम्मा हो गया, अलिफ क्यों गिर गया। हम्म, मिम, ये डबल है ना मैम। मीम। मीम और मीम तो मिलके तो ये बन गया ना, मिम्मा बन गया ना, तो अलिफ किधर गया। मिम्मा। अलिफ गिर लेकिन गया। अलिफ गिर गया, क्यों गिर गया। यस। मिम्मा भी तो आता है, बीमा भी तो आता है, लिमा भी तो आता है, अम्मा भी तो आता है, अलिफ के साथ भी तो आता है ना।
जी जब क्वेश्चन के लिए लाना होता है ना, जी देखा कि क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है ना? जब क्वेश्चन के लिए आएगा तो फिर मिम्मा नहीं लिखा जाएगा, इस तरह नहीं लिखा जाएगा, फिर अलिफ गिरा दिया जाएगा, शॉर्ट कर दिया जाएगा। लेकिन जैसे आपका 30वां पारा शुरू होता है तो उसमें क्या लिखा होता है? अम्मा लिखा होता है, अम्मा जी अम्मा लिखा होता है। उसमें तो मीम भी पूरा नहीं होता ना, तो इसको इस मीम को पूरा भी कर सकते हैं, मीम को इस तरीके से भी लिख सकते हैं, अम्मा यतसाअलून। तो वहां पर आपका क्या है? अन प्लस मा, अन प्लस मा, यही वाला है ना ऊपर वाला, अन प्लस मा। तो इससे जब ये क्वेश्चन के लिए आ रहे हैं, किस चीज के बारे में, अबाउट व्हाट दे आर जी क्वेश्चनिंग, तो फिर उस वक्त उसका अलिफ गिरा देते हैं। ये पक्का पक्का रूल है, इसको याद करें। जब भी क्वेश्चन के लिए लाओगे तो मीम अलिफ जबर मा जो होता है उसका अलिफ गिरा देंगे। मुश्किल बात है? नहीं मैम। बिल्कुल भी मुश्किल बात नहीं। आपको कुरान मजीद मिलेगा तो फिर आप बोलेंगे अच्छा ये क्या है, ये कैसे है? तो वो असल में क्या होता है, वो मिन प्लस मा होता है, बी प्लस मा होता है। लेकिन उसका जब क्वेश्चन के लिए लाएंगे, जब बगैर क्वेश्चन के लाएंगे तो पूरा लिखा जाएगा, मिन मा लिखा जाएगा, बीमा लिखा जाएगा। आप देखना कुरान मजीद में माँ अलिफ के साथ भी लिखा हुआ है, जी जी अम्मा क्वेश्चन के साथ भी लिखा हुआ है, दोनों तरह से लीमा लिखा होता है, दोनों तरह से। क्वेश्चन के लिए जब आएगा तो लीमा लिखा जाएगा। जी आगे अगर सवाल, यही तो यानी कुरान में कोई क्वेश्चन मार्क तो नहीं लगे होते ना, नहीं तो इसी से तो पता चल रहा है कि ये सवालिया, ये जुमला सवालिया है, जी जी मम्मा इंटेरोगेटिव सेंटेंस बन रहा है। इसी से तो पता चल रहा है ना किस चीज के बारे में वो सवाल कर रहे हैं। ठीक है ना? जी तो किस वो होता है। अब ये बन गया मिम्मा खलका, खला मिम कल्ला मिम्मा, लंबा नहीं करना, ठीक है? लंबा करोगे तो वो माँ बन जाएगा फिर। जी बीमा, मम्मा बीमा, लीमा, अम्मा, और ये भी अम्मा। ठीक है? जी तो इसके लिए दो जुमले दिए हैं अम्मा के लिए। अच्छा पढ़े, मिम्मा खलकल्लाहुल इंसान, इंसाना क्या मतलब है मिम्मा का? मम्मा किस चीज से, किस किस चीज चीज से से पैदा किया? पैदा किया अल्लाह ने इंसान को इंसान को। जबर आ जाए तो को में तर्जमा, पेश आ जाए तो ने में तर्जमा। और खला जी का के अंदर, खला का फाइल तो आगे आ रहा है ना, क्योंकि ये पहला सीगा है, पहले और जी चौथे सीगे में फाइल आगे आता है। हम्म, खला का हु, अब हु की जमीर किधर जा रही है? खला का हूँ मिनल तीन इंसान की तरफ अल्लाह की तरफ तो नहीं जा रही ना, नहीं तो अल्लाह की तरफ कौन सी जा रही है फिर? खला का हूँ फाइल क्या बन रही है यानी? खला का उसमें खला हुआ का है हुआ फाइल बन। जी उसने पैदा किया, उसने किसने? अल्लाह ने। अल्लाह अब देखिए ये भी मरफू है तो ये भी मरफू है, जी ये मंसूब है तो ये मंसूब जमीर आई है। ठीक है? जी मिन तीनिन, उसने मिट पैदा, पैदा किया उसने किससे? मिन तीनिन, मिट मिट्टी से, मिट्टी से, जी मिट्टी से। मिट्टी की जो वो है ना, मिट्टी तो वैसे ही एक हकीर चीज है, लेकिन हाँ उसकी जो हकारत जो है ना उसमें भी इजाफा करने के लिए उसको नकरा लाया गया। कल किसी ने सवाल किया था ना कि ये क्यों लाया है, तो यानी अल्लाह ताला ये बताना चाह रहे हैं कि कितनी ही हकीर चीज से अगर अलिफ लाम लगा दी जाती तो फिर उसकी हकारत का पता ना चलता। एक तो वो पहले ही मिट्टी है, मिट्टी तो फ्री में मिलती है ना आपको, है ना? जी तो जहां से मर्जी उठा ले, कोई नहीं कहेगा कि मेरी मिट्टी क्यों उठा ली तुमने, मेरे खेत से मिट्टी ले ली या कहीं से ले ली। अब ये है कि उसकी हकारत में और इजाफा करने के लिए उसमें तनवीन लगाई गई, यानी कितनी ही हकीर चीज से उसको अल्लाह ताला ने पैदा किया। आगे क्या है? बीमा, बीमा कतल बीमा तल हयता। हयता तो बीमा बीमा का मतलब क्या होगा यहाँ पे? बीमा किस बीमा चीज से, यही यही माना है। किस किस चीज चीज से? से तूने कत्ल किया सांप को
कत्ल किया, मारा सांप, ठीक है ना। मारा सांप, जी हाँ, जी। कतल तुहा कतल तुहा बिल हजरे। बिल हजर, बिल हजरी, हजरी। तो हजरी, मैंने कत्ल किया है उसको, किससे? पत्थर पत्थर से। से। कत्ल तो नहीं होता, मारते हैं ना, किल करते हैं ना। मारा, ठीक ठीक। कत्ल तो बहुत बड़ी चीज होती है। लीमा लीमा, लिमा, एक, लीमा का मतलब क्या होता है? किस चीज से वाय, वाय। या किस लिए? फौजिया क्या हो गया? लीमा वाह, वाय। क्यों? लीमा खरजता मिनल फसली। लाय हम्म, का मतलब, वाय का मतलब नहीं आता क्यों। जी मैम, क्यों हम्म, तुम क्यों निकले तुम निकले। वहां से? हम्म, बीमा किस अरे, चीज से, ठीक है, क्यों जी तुम निकले क्लास से। जी। हम्म, खरजतु लिअन्ननी मरीदुन, मैं निकला इसीलिए क्योंकि मैं बीमार नहीं, इसलिए नहीं था। कहेंगे, ये ली जो है ना, क्यों- ली अन्ना का मतलब होता है बिकॉज, क्योंकि मैं। क्योंकि मैं क्या हूं, बीमार हूं। ठीक है, खरजतू, इसका मतलब लिए नहीं करेंगे। ली अन्ना का मतलब होता है, ली अन्ना का मतलब होता है क्योंकि। ली के बाद अन्ना आता है ना। ली अन्ना जी का मतलब होता है बिकॉज, क्योंकि। लिख ले बुक में कहीं भी। और जी लियन्ना हूँ क्योंकि वो, लियन्ना होम, ये बहुत कुरान में यूज होता है। लियन्ना हूँ, लियन्ना हा, लियन्ना हूँ, पूरी गर्दान हो जाती है। लियन्ना का क्योंकि तुम, है ना। क्योंकि जी जी। मैं क्या था, मरीज, बीमार, क्योंकि मैं मरीज हूँ। तो जी। ये आपका अन्ना और उसका इसम और उसकी खबर, खबर। तो ये सारा मिलके तो ली का मजरूर बन जाएगा। हम्म, वन वर्ड बन के ये क्या बन जाएगा, ली का मजरूर बन जाएगा पूरा। ये जी अन्ना दरमियान में आता है तो वो जुमले को जुमला नहीं रहने देता, एक वर्ड में चेंज कर देता है, मुफरद में चेंज कर देता है। फिर वो जी मुफरद जो होता है ना पूरा, वो ली का मजरूर बन जाता है। तो ली हरफ जर और उसका मजरूर मिलके पूरा मुरक्कब जारी बन के जुमले में क्या बनेगा, मुतलिक। मुतालिक बन। तो ये पूरा मुतालिक है। इसको जुमले में क्या बनाएंगे, फेल है, उसका फाइल तू है, तो जी मफूल आना चाहिए ना आगे। जी जी इसको मफूल बनना चाहिए, लेकिन ली की वजह से अब ये उसका जी मुतालिक बनेगा। यानी मैं क्यों निकला, उसकी रीजन बताई जा रही है, क्योंकि मैं बीमार हूँ। अच्छा जी, बिकॉज का मानी देता है, याद रखें अभी। बार जी बार एक ही चीज को मैं रिपेयर करूंगी तो फिर हम आगे नहीं बढ़ सकते। अच्छा, जी मैम। अम्मा बास्ता फिल मदरसती, म- किस चीज को, किस चीज को, इसलिए दो दो लाए हैं। ये वो वाला है जो 30th पारे के शुरू में सूरह नबा में आता है। अबाउट वट, किस चीज के बारे में, और किस चीज को वास्ता तुम तलाश कर रहे हो मदरसे मदरसे में, में, मदरसे में। जी। बासा का मतलब होता है तलाश तलाश करना, करना, और इसके साथ अन आता है ना, तब उसका जी। मतलब होता है अन, तलाश करना। जी मैम। बासा अन, तो वो अन पहले आ गया क्योंकि क्वेश्चन के लिए बनाना था ना, तो वो अन जी आगे नहीं आया। फेल के बाद आता है, लेकिन फेल से पहले आ गया क्वेश्चन के लिए। तो किस चीज की को तुम तलाश कर रहे हो, तो वो म- क्या हो जाएगा, बास्तु। तुम अनसाअती, मैं तलाश कर रहा हूँ अपनी अपनी घड़ी, घड़ी, घड़ी को। जी अब ये आया है ना आगे, तो इसमें तलाश का मानी आया है। तो इसका अपना तर्जुमा आप नहीं करेंगे अभी। फेल के बाद जो हरफ जा रहा था उसका तर्जुमा नहीं करते, नोट करें। तो बास्तु अन, मैं तलाश कर रहा हूँ, अन का मतलब अभी नहीं करेंगे, मेरी घड़ी। तो वास्तु फेल है, उसके अंदर ही फाइल है तू, और ये जो है साअती क्या बन रहा है दोनों मिलके, साअती, मुदाफ, मुरकब मुदा, इजाफी, हाँ, मुरक्कब इजाफी, पक्की बात है ना। जी अब ये मुरक्कब इजाफी बन के तो ये मजरूर बन जाएगा अन का।
ٹھیک ہے. تو جی ان حرف جر اور اس کا مجرور مل کے بن کے کیا بن جائیں گے؟ دونوں مرکب جاری بن جائے گا. ٹھیک ہے. جی اب یہ جی مرکب جاری جو ہے اس کا کیا بنے گا؟ متعلق بنے گا. صحیح ہے. جی تو یہ ان کی وجہ سے مجرور ہو گیا یہ والا. ویسے تو یہ جی مفعول تھا نا، اگر یہ ان نہ آتا یہاں پہ تو یہ سا اتا تھا، یہ مفعول بنتا. میں تلاش کر رہا ہوں سا اتا اور یا اپنی آفریدون. اپنی، ہاں تو یہ مفعول بنتا. لیکن جی مفعول جو ہوتا ہے وہ نہیں بن سکتا ابھی کیونکہ پیچھے ان آ گیا. ہم، تو وہ اب کیا بنے گا؟ متعلق بنے گا. اب بن- اس کو آپ کیونکہ مرکب جاری بن گیا ہے نا، تو مرکب جاری تو مفعول نہیں بن سکتا، تو آپ متعلق. اس کو پھر کیا متعلق بناتے ہیں؟ ویسے وہ مفعول ہی ہوتا ہے، لیکن یہ جو حرف جر آ جاتے ہیں نا کسی کسی فعل کے ساتھ تو پھر یہ جی اس کو متعلق بنا دیتا ہے. اچھا، اما اباؤٹ وٹ سألت المدرسہ، مدرسہ، کس چیز کے بارے میں تم تم نے پوچھا پوچھ رہے ہو استاد سے. ٹیچر سے. تم نے ٹیچر سے. پوچھا تو یہ فاعل ہے جی اور یہ زبر آ رہی ہے تو یہ مفعول ہے. ٹھیک ہے. جی تو خیال سے ترجمہ کرنا ہے. کس چیز کے بارے میں پوچھا تم نے مدرس سے؟ اب وہ بتا رہا ہے کہ میں نے کس چیز کے بارے میں پوچھا. سألتہ ہم، عن الامتحان، میں نے پوچھا اس سے امتحان کے بارے میں. تو ہو کی ضمیر کدھر جا رہی ہے؟ مدرس کی طرف. مدرس کی طرف. یہ منصوب ہے تو یہ بھی منصوب ہے. جی ٹھیک ہے. یہ بھی مفعول بن رہا ہے تو یہ بھی مفعول ہی بن رہا ہے. تو اس میں بھی فاعل ہے، اس میں بھی فاعل ہے. جی ٹھیک ہے. اب یہاں پہ تا تھا، انتا سوال کر رہے ہیں تو انتا میں، اور جواب دے رہے ہیں تو انا میں. جی انا. ہم، میں نے سوال کیا امتحان کے. تو دو میننگ ہوتے ہیں اما کے. ٹھیک ہے نا. جی تو اس طریقے سے ہوتا ہے کس چیز کے بارے میں، اور یہاں پہ کس چیز کے بارے میں اور کس چیز کو. ٹھیک ہے. ڈھونڈ جی رہے ہو. چلیں نیکسٹ کون ہے؟ نجمہ. آئیے نجمہ. السلام علیکم. وعلیکم السلام. پڑھیں. استاذہ میں یہ دیکھ رہی تھی کہ ماں جو ہے وہ اگر اکیلا آتا ہے تب بھی استفہام ہوتا ہے نا، وہ تو اکیلا ماں لمبا ہی آئے گا، الف کے ساتھ آئے گا، لیکن جب حرف جر کے ساتھ آئے گا تب ایسے آئے گا. ہم، ماں کس استفہامیہ جو ہوتا ہے، ماں ہاضا جیسے ہوتا ہے نا، ماں ہاں ماں، ہاضا. ہاں ماں آتا ہے نا. نہیں دیکھیں، کچھ استفہام جب ہم نے حمزہ استفہام پڑھے تھے تو ہم نے پڑھا تھا کچھ حمزہ استفہام جو ہوتے ہیں وہ حرف جر کے ساتھ آتے ہیں. جر ٹھیک کے ہے. ساتھ جب آئے گا تو تبھی جب ایسے حرف جر کے ساتھ کچھ حمزہ استفہام آتے ہیں جیسے ماں ہے یا من ہے، تو پھر من کا تو ہم الف ہوتا ہی نہیں، وہ تو ہم نہیں گراتے نا، لیمن کر دیتے ہیں، ہے نا. لیکن جی جو جی ماں ہوتا ہے اس کا پھر الف گر جاتا ہے. جی ٹھیک آپ کے ٹھیک. سوال کا جواب مل گیا؟ جی جی یہ میں اچھا. کہی تھی کہ اس سے پہلے اگر حرف جر آئے گا تب یہ اس ہاں کا الف ہٹائیں گے. ہاں الف ٹھیک. ہٹائیں گے. وہی نا، بیمہ ہو جائے گا وہ کوشچن کے لیے. لیکن قرآن مجید میں تو ویسے بھی آتا ہے نا. جی جی آپ نے اما. دیکھا وہاں پہ اس کا مطلب یہ ہے کہ کوشچن کے لیے نہیں آ رہا. نہیں. بیمہ آتا ہے نا، لیما جی بھی جی آتا ہے. اس وقت وہ کوشچن کے لیے نہیں آ رہا ہوتا. ہوں، جب اس اما. شکل میں آئے گا نا پھر کوشچن کے لیے آئے گا. اس وقت تو جی مرکب جاری بن رہا ہے جی اور جی یہاں پہ یہ کوشچن کے لیے آ رہا ہے. صحیح ہے. جی اس میں تو مفعول بن رہا ہوتا ہے. ہاں ایک طرح سے مفعول ہی بن رہا ہے نا. لیکن مفعول تو یہ بن رہا ہے، یہ کوشچن کے لیے آ رہا ہے، اور یہ بھی مرکب جاری بن رہا ہے، اس لیے مفعول تو نہیں بن سکتا نا. نہیں. اما ان پلس ما جو ہے یہ آپ کا مرکب جاری ایک طرح سے بن رہا ہے، بس الف گرایا ہم نے اور تو کچھ نہیں. تو یہ متعلق ہی بنے گا. مفعول تو یہاں آ رہے ہیں نا، آگے آ رہے ہیں یا نہیں آ رہے. اچھا تأمل پڑھیے. تأمل المثال ثم اكتب بالجمل الآتية بعد تحويل الكلمات التي تحتها تحتها تحت ہی ہوتا ہے نا، تحتها. اللہ کی تو کچھ نہیں کرتا نا. جی جی. تحتها خط. خط إلى جموع. اچھا تأمل المثال پونڈر کرنا ہے، غور و فکر کرنا ہے. ثم مکتب. اکتب ہوتا ہے لیکن جب پیچھے سے ہم ملائیں گے تو پھر یہ حمزہ وصلی ہے نا، تو اپنی حرکت جی جی گرا دے گا.
تو یہ ایک سم مکتب پڑھا جائے گا، اور اس کو پھر ملانے کے لیے زیر دی الجمل الآتیتا بعد تحویل للکلمات اللاتی. تحویل کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ چینجنگ. حوالہ یحول تحویل، چینجنگ ہوتا ہے، حوالہ چینج کرنا ہوتا ہے نا. تو الکلمات اللاتی تحتہا ختم، تو جن الفاظ کے نیچے خط ڈلا ہوا ہے، لائن لگی ہوئی ہے، ان کو جمع میں چینج کرنا ہے آپ نے. تو جمع میں چینج کریں گے تو پھر اور چینجنگ بھی آئیں گی، تو وہ ہم پھر اس کے مطابق کریں گے. مثال پڑھ لیں پہلے. من الفتى الذي خرج من الفصل اچھا اب فصل دیکھیں نا، اب دیکھیں اس کو ایسے ہی ملا دیں گے. فتلتی فتلتی، فتلزی ملا دیں گے. ٹھیک ہے، فتلزی الذي اس میں زیر نہیں لگائیں گے. من الفت ہاں اس کو نہیں، یہ زیر یا کے نیچے نہیں کبھی لگا. یا سے پہلے زیر ہوتی ہے، یا کے نیچے زیر نہیں ہے. یہ نہ پیش لیتی ہے نہ یہ زیر لیتی ہے اپنے نیچے. یہ کہتی ہے میرے پیچھے بس زیر لگاؤ، اس کی یہ ڈیمانڈ ہے. یہ اپنے نیچے زیر نہیں لیتی، پیش نہیں لیتی، دو پیش نہیں لیتی. کبھی آپ نے دیکھے ہی ہوں گے، فٹوفٹ گرا دیتی ہے. تو اور وہ پیش بھی ہو زبر بھی ہو تو اس کو بھی کھینچ کے نیچے زیر بنا لیتی ہے. تو آپ نے کیا کرنا ہے، اس کو اسی طرح پڑھنا ہے زبر کے من ساتھ. منل یہ من تھا، اس کو آپ نے زیر دیے. یہ قاعدہ ہے ہمارا کہ دو سکون آ جائیں تو پھر ہم نے. ٹھیک ہے، اب یہاں پہ بھی دو سکون آ رہے تھے، لیکن یہاں یا کے نیچے زیر نہیں لگانی. بس اس کو جو حرکت لگی ہے اسی سے پڑھ لیں. من الفتى الذي خرج من الفصل. فصل الآن، اب یہ من تھا، اب اس کو آپ نے زیر نہیں دینی. دو سکون آ گئے، اس کو زیر نہیں دینی. یہ ایکسیپشن ہے، یہ میں نے کل بھی بتایا تھا، ہے نا. اس پہ زبر لگائیں گے نا، من الفصل. ہاں اس کو ہم، لیکن من کو جو ہے نا وہ ہم زیر دے کے ملائیں گے. من کے اوپر وہی ریگولر رول ہوگا، لیکن من کے اوپر ایکسیپشن ہوگا. من الفصل الآن. ٹھیک ہے، تو یہ زیر فصلی کے نیچے تو ویسے ہی لگی ہوئی ہے، تو آپ اسی سے ملا دیں. صحیح. ٹھیک چل ہے. من الفتیۃ، من الفتية الذين خرجوا من الفصل الآن. اب تو فتح فتیہ کو تو کیا ہے، فتیہ تو plural کر کیا ہے، دیا. جی، فتح کا پلورل کر دیا. اور پلورل کر الذین دیا، کا مؤنث نہیں ہے یہ. جی ہر جی گول طاولا اسم جو ہوتا ہے وہ مؤنث نہیں ہوتا ہے. نہیں ہوتا. ایسے تو علامہ، اسامہ، ہے نا، سب پہ آتا ہے نا گولتا. خلیفہ، ملائکہ. تو ہر گولتا والا لفظ جو ہوتا ہے مؤنث نہیں ہوتا. تو اس کو آپ نے مذکر ہی ہے یہ، کیونکہ اس کا واحد مذکر ہے نا، تو اس لیے یہ بھی مذکر ہے. تو جب بھی پتہ کرنا ہو کہ کوئی لفظ مذکر ہے یا مؤنث ہے، اس کا واحد نکال کے دیکھیں. اگر واحد مؤنث آ رہا ہے تو پھر یہ بھی مؤنث ہوگا، ورنہ نہیں ہوگا. تو ابھی آپ نے کیا کرنا ہے، من الفتیہ تو یہ جمع ہے اور مذکر ہے. اللہ زینہ خرجوا من الفصل الانا. تو یہاں پہ جب آپ نے اس کو جمع کیا تو اللہ زی بھی کس میں چینج ہو گیا. الذین، ہاں. اور خرجہ بھی خرجو میں. اب ایک بات آپ نے یاد رکھنی ہے کہ اگر جی اسم موصول سے پہلے معرفہ اسم آ رہا ہے، جی اسم جی موصول سے پہلے معرفہ اسم آ گیا ہے، تو وہ اسم موصول جو ہے اس کی صفت بنے گا. یہ موصوف بن جائے گا اور یہ صفت بن جائے گا. اور پھر آپ کو پتا ہے کہ اللہ زینہ اسم موصول جو ہوتا ہے وہ اکیلے تو کبھی کچھ بنتا نہیں ہے نا. یہ پتا ہے آپ کو، اس کے بعد صلہ ہوتا ہے، وہ مل کے بنتے ہیں. تو اوپر بھی ایسے ہی تھا، یہ اس کا صلہ ہے اللہ زینہ کا، خرج من الفصل الانا. اور جب جی جی صلہ آپ کا جملہ بنتا ہے تو پھر اس میں ایک ضمیر بھی ہوتی ہے جو اللہ زی کی طرف لوٹتی ہے. ہوا ضمیر جا رہی ہے نا، جی یہ جی اللہ زی کی طرف لوٹ رہی ہے، اس کے مطابق ہوتی ہے. تو اللہ زی کے ساتھ آپ خرجو نہیں لا سکتے، خرج جا ہی لائیں گے، کیونکہ ضمیر جو آپ نے لوٹانی ہے وہ واحد لوٹانی ہے یہاں. اب یہاں پہ اللہ زینہ آ گیا تو اب جو آپ خراجہ نہیں لا سکتے یہاں پہ، جی کیونکہ خرجو. اس کی ضمیر آپ نے پیچھے لوٹانی ہے اللہ زینہ کی طرف. تو بیسک بات جو یہ ہے کہ یہ اکیلے نہیں بنتا کچھ بھی، تو اس کے آگے صلہ ہوتا ہے. اور صلہ جو ہوتا ہے وہ زیادہ تر فیل ہوتا ہے، 99% فیل ہی آتا ہے جملہ. ٹھیک ہے. اب جب جملہ فیلیہ آئے گا تو وہ اگر یہ والا جمع ہے نا تو فیل کا صیغہ بھی جمع آئے گا.
اگر یہاں پہ اللہ ای ہوتا یا اللہ تی ہوتا تو یہاں پر کیا آتا؟ خرجنا آتا ہے نا، تو وہاں پہ جی بھی جی مؤنث کا صیغہ جمع کا آتا. یہاں پہ اللہ تی ہوتا تو خرجت آتا. سمجھ رہی ہیں بات؟ تو اب یہ ہے کہ یہ اللہ زی اپنے صلے کے ساتھ مل کے فعل اور متعلق اور یہ ظرف ہے، یہ سب مل کے ایک جملہ فعلیہ بن گیا، اور یہ اسم موصول اپنے جملہ فعلیہ سے یعنی صلے سے مل کے فتح کی صفت بنے گا. اور یہ من ہے، یہ من نہیں ہے، یہ کوشچن کے لیے آ رہا ہے، یہ من ہے. صحیح؟ تو یہ اس کی صفت بنے گا. صوفی جو ہوگا پھر یہ پھر یہ موصوف صفت جو ہے نا، یہ من مبتدا کی کیا بن جائے گی؟ خبر بن. خبر بن جائے گی. من مبتدا کی خبر بن. من جو ہے نا کوشچن کے لیے بھی آتا ہے، من مبتدا بھی بن کے آتا ہے. لیکن اگر اسم موصول سے پہلے معرفہ اسم آ رہا ہو تو وہ لازم اس کی کیا بنتی ہے؟ صفت بنتی ہے. صفت بنتی ہے. ٹھیک ہے، ٹھیک ہے. چلیے. کیونکہ یہ آپ کا کیا بن رہا ہے؟ یہ موصوف بن رہا ہے اور یہ آگے اس کی صفت آ رہی ہے. اب آگے پڑھیں. بہرحال ابھی آپ ساری باتیں نکال دیں دماغ سے جو میں نے بتائی ہیں. ابھی آپ نے کیا کرنا ہے کہ اس کو اس کا plural بنانا ہے. اس کا پلورل بنانا ہے، بس بچوں والی بات ہے. من الرجل الذي دخل بينكم الآن. بينكم بیتکم الآن. بیتکم بينكم الآن. آپ کے بینا پاس کہاں ابھی ہے؟ کیا ہو گیا ہے؟ بيتكم الآن. ایک لفظ بیتکو، بیتکم، کو یہ بیتکم. کم ہے اصل میں. ٹھیک ہے، پھر جی میں نے آپ کو بتایا تھا کہ پیش دے کے آگے ملاتے ہیں نا. بيتكم الآن. بیتا، بیتکم، بیتکو ملآن. اچھا، من الرجل سے کیا ہو جائے گا ابھی؟ من تو من ہی رہے گا، یہ سب کے ساتھ من ہی یوز ہوتا ہے، چاہے واحد ہو جمع ہو، اس نے من ہی یوز ہونا ہے. الرجال الذين الرجال الذین دخلوا بیتکم الآن. الآن. تو یہاں پر 3 چینجنگ آئی ہیں. آپ نے اس کو کیا، یہاں پہ یہ بھی چینج ہو گیا اور یہ فعل کا صیغہ بھی چینج ہو گیا. کیونکہ جب اللہ زینہ ہوگا نا تو پھر یہاں کی ضمیر یہاں لوٹانی ہے تو دخلو ہو جائے گا. آگے کریں. أين الطالب الذي جاء أمس. این الطالب الذی، اچھا جا امسی. اب کیا ہوگا؟ أين الطلاب الذين ہم، جاءوا أمس. جو کل آئے تھے وہ کہاں ہیں؟ وہ اسٹوڈینٹس جو کل آئے تھے. ٹھیک ہے، تو یہ اب الذی جا امسی جو ہے یہ آپ کا اسم موصول اور صلہ مل کے اس طالب کی صفت بن جائے. آگے. ضربت الولد الذي ضربني. ہم، ضربت الأولاد الذين ضربني. ضربت الاولاد الذین ضربونی. اب اس کو ذرا سے میننگ اس کا دیکھتے ہیں کیا ہے. ضربت الولد، مارا لڑکے نے، الذی ضربنی، میں نے مارا، میں نے مارا لڑکے کو، یہ مفعول بنے گا، یہ فاعل بنے گا. الذی جو اسم موصول ہے، ضربنی جس نے مارا مجھ کو. جس نے مارا تھا مجھ کو. ویسے ہوا ضمیر فاعل بنے گی نا، جی جی. ہوا الذی کی طرف بھی لوٹ رہی ہے نا، اور یا کیا بنے گی؟ مفعول بنے گی. میں نے مارا اس لڑکے کو جس نے مارا مجھ کو. تو اب کیا بن جائے گا؟ یہ ولد کی صفت بن رہی ہے. یہ جو اللہ زی آیا نا، اللہ زی جو ہے اسم موصول ہے اور یہ اس کا صلہ مل کے اب یہ الولدو کیا ہے؟ یہ آپ کا موصوف ہے، اور یہ موصوف صفت مل کے تو اس کا مفعول بنے گے. اکیلے ولد نہیں بنے گا، اکیلے ولد نہیں بنے گا مفعول. کون سا لڑکا؟ اب اس کا ترجمہ پتہ ہے کیسے کرتے ہیں جب اسم موصول آگے صفت بن کے آتا ہے؟ جی جی. میں نے مارا اس لڑکے کو جس نے مارا مجھ کو. تو یہ پورا آپ کا موصوف اور صفت مل کے، ظاہر ہے یہ اللہ زی اور یہ مل کے صفت بن رہا ہے نا ولدو کی، کیونکہ ولدو معرفہ ہے نا، جی تو جی. یہ اس کی صفت بن رہا ہے. تو موصوف صفت مل کے تو مفعول بنے گا. صحیح ہے؟ اور صلہ اس کا. جی ٹھیک ہے.
सिला के, हाँ इसम मौसूल और सिला मिल के बनेंगे ना सिफ्त, जी जी ये दोनों मिल के यहाँ पे ये सिफ्त बनेंगे, वलद की, वलद मौसूफ, और ये सिफ्त दोनों मिल के मौसूफ सिफ्त बन के इसका मफूल बनेगा, अकेला वलद नहीं बनेगा, क्योंकि वो लड़का मफूल, देखें तर्जुमा करें ना, मैंने मारा लड़के को, तो फिर इसका ये क्या बनेगा, इसको क्या बनाएंगे फिर, उस लड़के को, उस लड़के को, मैंने मारा लड़के को नहीं, मैंने मारा उस लड़के को, लड़के की सिफ्त है ये। क्योंकि मौसूफ सिफ्त है ना, तो इसलिए ऐसे तर्जुमा कर रहे हैं। अगर ये खाली खाली ये होता तो हम कहते मैंने मारा वाले लड़के को, तो ये मफूल जी बन जाता, लेकिन अल्लाह जी दरबनी, तो मैंने मारा उस लड़के को जिसने मारा मुझको। अब समझ आइए क्यों मैंने इसको बनाया, इसको बिल्कुल मौसूफ सही। बनाया, सिर्फ बनाया, सारों सब में यही हो रहा है। हम्म, वो जो कहाँ है स्टूडेंट, वो जो आया है कल, तो उस स्टूडेंट की बात हो रही है जो कल आया, किसी और स्टूडेंट के बारे में बात नहीं हो रही, ये उसकी तालिब की सिफ्त बन रही है। और यहाँ पर रिजाल हो या रजुल हो, तो ये इसम मौसूल और सिला मिलके तो इसकी सिफ्त बनेंगे। कौन है वो आदमी जो के दाखिल हुआ तुम्हारे घर में अभी, किसी और आदमी के बारे में बात नहीं हुई, जो तुम्हारे घर में दाखिल हुआ है, कौन है वो आदमी, तो ये उसकी सिफ्त बन जाएगी। फिर ये पूरा में दोनों मिलके मौसूफ से मन मुब्तदा की खबर बन जाएंगे। इसी तरह यहाँ पे भी है, मिसाल में भी यही था। अच्छा समझ आई है बात मैंने क्या की है। तो जब भी मार्फा इसम देखें आगे, अगर इसम मौसूल आ रहा है ना, तो उसको सिफ्त बनाएं, और वो इसम मौसूल अकेला कभी नहीं बनेगा, और ना कभी इसम मौसूल अकेले आता है, वो अपने सिले को साथ लेके आता है, और दोनों मिल के बनते हैं पीछे मौसूफ की सिफ्त। सही है, जी खबर नहीं बनेगा, खबर नहीं नहीं बनेगा, मत उसको ये उसको आप मुब्तदा बना के उसको खबर बना दें, सिफ्त ही बनेगा, ये बात याद रखें। इसम मौसूल जब सिले के साथ आता है, पीछे मार्फा इसम होता है, तो मार्फा को मुब्तदा भी तो बना सकते हैं ना, और इसको खबर भी तो बना सकते हैं ना, नहीं, ये तो लेकिन ये मफूल मुब्तदा बन। खबर नहीं बनेगा, ये गलत हो जाएगा, तर्जुमा गलत हो जाएगा। ठीक है, ये पता तर्जुमा वाली भी गलत तकलीफ है ना, बन बना ही था है। तो मफूल बन, हाँ हाँ, जबर खबर बन जाएगी ना, तो वो तर्जुमा गलत हो जाएगा। तो इन बातों का थोड़ा सा ख्याल रखना पड़ता है, और इतनी डेप्थ में कोई नहीं पढ़ाता जितना मैं आपको कर रही हूँ, कि इन चीजों को नोट करें, ताकि आगे जाके ना बिल्कुल। हम नई नई चीजें भी सीखें। और कुरान में भी हमें तर्जुमा करते हुए जब भी इसमें मौसूल और सिला आए और पीछे मार्फा आए, तो फिर हम उसको मौसूफ सिफ्त बना के जुमले में कुछ बनाए। ठीक है, हमें वरना तो बहुत गड़बड़ हो जाएगी। तो नंबर 14 पढ़े, अभी कोई और आ जाए। ताजा यहाँ पे मौसूफ बन के ये मफूल बन रहा था ना, वालादा था। हाँ मफूल ही बना है ना, क्योंकि इसके और ऊपर जबर ऊपर आई वो, है, तो जी जो जो सिफ्त आएगी उसके राब को फॉलो नहीं करेगी, जी जी बिल्कुल करेगी सही ना। है। हाँ, जी जी तो वो आपका फिर वो भी मंसूब होगा, तो मौसूफ सिर्फ दोनों मिलके। इसी तरह यहाँ पे ये क्या है, यहाँ पे ये फाइल है, तो ये मरफू ये आएगा, फाइल है। उसकी सिफ्त हाँ बनेगा, फॉलो करेगा। यहाँ पे रजुल हम्म है, तो ये मरफू बन के उसकी सिफ्त बनेगा। हम्म तो जो पीछे है उसकी बस वही अराब आगे वाला भी लेगा। हम्म, सही है, तो ये इस तरीके जी से होता है। फी महल्ली रफिन, इसम हम्म मौसूल मिलके तो वो क्या होते हैं, एक बन जाते हैं ना। जी एक ही- अच्छा, अल्लाह जी जो होता है ना, अल्लाह जी असल में सिफ्त कहते हैं ना, तो फिर हम अल्लाह जी अकेले तो नहीं बनाते। जो अरब लोग हैं वो तो अल्लाह जी को सिफ्त बना के इसको जुमला फेलिया बना देते हैं, लेकिन हम जो हम्म देसी लोग होते हैं, हम अल्लाह जी और उस पूरे को सिला को मिला के बनाते हैं। हम्म तो वो फिर जब इसको खाली बनाते हैं सिर्फ, तो फिर वो कहते हैं ये मंसूब है, तो ये भी मंसूब है। हम्म, और हम क्या करते हैं, पूरे होल को बना देते हैं, सिला हम्म, मौसूल को मंसूब कर देते हैं, फी माली नस्बिन कर देते हैं। बात एक ही है, कोई बात नहीं है, इसमें फर्क कोई नहीं, थोड़ा सा डिफरेंट है, लेकिन तरकीब मतलब एक ही बनता है, एट द एंड मीनिंग एक ही बनेगा। आगे क्या है, तअम्मलुल मिसाला लिल सुम्मक मिसाल, लिल मिसाल, तअम्मलिल मिसाला सुम्मक तो बिल जुमलल आतियता बाद तहवीलिल
कलिमाती इला जुमू। इल्लती तहतहा खत्तुन इला जुमुइन, इनकी भी जमा बनानी है। अब आपके मुअन्नस आ गए ना, ये मुअन्नस अब के यहाँ लिए। मुअन्नस है, इसको आपने जमा बनाना है, तो ये भी जमा बन जाएगा और ये भी जमा बन जाएगा। हाँ। कोई और प्रैक्टिस, नाया प्रैक्टिस करेंगी? जी मैम। हाँ करें। अच्छा الطالبة التي دخلت الفصل الآن من الهند. أم، الطالبات اللاتي دخلت الفصل الآن من الهند. तो अब अल्लती इसम मौसूल है, ये मुअन्नस है, वाहिद है, तो ये भी मुअन्नस वाहिद आया, ठीक है। जब यहाँ पे जमा जी। हो गया तो ये वाला भी जमा हो गया। फिर यहाँ दखलत फेल था तो यहाँ दखलना हो गया, हुन्ना जमीर हो गई यहाँ पे। यहाँ पे कौन सी ही या जमीर है जो अल्लती की तरफ जा रही। अल-फस्ल अल-आना मिन अल-हिंदी, ठीक है। तो अब आप क्या करेंगे, अत्तालिबतु, ठीक है, अल्लती दखलत, ठीक है ना। अब आप इसको क्या बनाएंगे, अब आप इसको मुब्तदा बनाएंगे, क्योंकि पहले जो था मन था तो हमने उसको मुब्तदा बनाया था, ठीक है। अब आप इसको मुब्तदा बनाएंगे और ये जो आगे जी। बना रहे हैं इसको आप अब मुब्तदा की खबर बनाएंगे। अब आप सिर्फ नहीं बनाएंगे, ये जो इसम मौसूल होते हैं ना, ये 8 चीजें बन सकते हैं, 8 चीजें। ऊपर हमने सिफ्त बनाई थी, अब यहाँ पे हम खबर बनाएंगे। यहाँ पर हम क्या बनाएंगे, खबर बनाएंगे। जब मन आया था तो मन को मुब्तदा बनाया था, इसको मौसूफ बनाया था, इसको सिफ्त बनाया था, तो उसकी खबर बना दी थी। अब चूंकि मन नहीं है हमारे पास, जुमला सीधा सीधा आ रहा है, तो हम इसको मुब्तदा बनाएंगे। और अब क्या बनाएंगे, अल्लाती को इसम मौसूल, ये उसका क्या बनेगा, सिला, पूरा सिला बनेगा। सिला। फेल है, फाइल इसके अंदर हिया है जो इधर अल्लाती की तरफ जा रहा है, फाइल अंदर ही है, बाहर फाइल आपको नजर नहीं आ रहा ना, तो अब फाइल अंदर वाला ही बनाएंगे। अल-फस्ला क्या, ये मफूल है, अल-आना ज़र्फ है, ये भी मफूलन फीही है, मिनल हिंदी मुतल्लिक है। तो ये पूरा जुमला फेलिया बन के अल्लाती का सिला बन गया। इस मौसूल और सिला मिलके अब इसकी खबर बनेगा। अब नहीं बनेगा सिर्फ, क्योंकि जब आप इसको बना देंगे ना, इसको आप मौसूफ बनाएंगे, सिर्फ बनाएंगे, तो वो तो फ्रेज बन जाएगा। तो फ्रेज तो ये तो पूरा सेंटेंस है, इसमें तो है का तर्जुमा आ रहा है, जी मैम। ठीक है। तो हमारे पास पीछे मुब्तदा कोई नहीं है ना, है ना। तो जी। फिर हम कैसे उसका है में तर्जुमा लाएंगे, अगर हमने मौसूफ और सिफ्त का तर्जुमा है में नहीं होता, वो तो फ्रेज होता है, सही है। तो अब इसको मुब्तदा बनाएंगे और इसको इसम मौसूल इसको बना के खबर बनाएंगे। तो आपने देखना है कब वो मुब्तदा बन, कभी कभी वो फेल आएगा तो फाइल भी बनेगा, मफूल भी बनेगा, इसम मौसूल सिला मिलके। 8 चीजों के मुतालिक होता है, मैं आपको पूरी 8 चीजें लिखवाऊंगी या करके यहाँ बताऊंगी, ठीक है। तो ठीक है मैम। जुमलों, ये आपको सिखा रहे हैं अभी कि क्या क्या बन सकता है इसम मौसूल, ठीक है। और वो कैसे यूज होता है, अगर उसके पीछे वाहिद है तो वो भी वाहिद होता है, आगे फेल भी वाहिद होता है, और वो क्या बनते हैं अपने सिले से मिलके। तो यहाँ मुब्तदा है ये भी और आगे वाला खबर है। तो क्या मतलब क्या होगा अभी, 10 स्टूडेंट, ठीक है ना। वो तो स्टूडेंट। जी। स्टूडेंट, हाँ स्टूडेंट, तालिबा, वो जो दाखिल हुई है क्लास में, अलाना, वो इंडिया से है। अब है का तर्जुमा जी। कहाँ से आए, अगर आप मौसूफ सिफ्त बना देंगे तो है का तर्जुमा तो नहीं आ सकता फिर। तो उस जुमले में तो जी हमने मैम। मौसूफ सिर्फ बना के पीछे मन मुब्तदा की खबर बनाई थी, तो यहाँ पे तो अगर हम इसको मौसूफ बना देंगे तो ये सिचुएशन पे डिपेंड करता है कि क्या बन रहा है, तो इसको यहाँ खबर बनानी है। तो ये अल्लाह ती दखलता है, इसम मौसूल और सिला मिलकर के इसकी खबर बनेगा। यहाँ पे भी ये इसका इसम मौसूल और ये मिलके इसके इस मुब्तदा की खबर बनेगी। समझ आ गई। अब हम अपने एक्सरसाइज पे जाते हैं, इसको करें। الفتاة التي عند المديرة أخت مريم. अब अल्लाह ती आया है, इसम मौसूल, और ये भी मुअन्नस से। अल-फतातु क्या होता है, The young girls. यंग गर्ल, लेडी है ना।
اچھا جی، جی میم. تو اللاتی وہ جو، ٹھیک ہے، تو یہ مبتدا بن گیا، اللاتی اسم موصول ہے، ان دل مدیری کیا بنے گا؟ مدیرتی، ٹھیک ہے نا، ان دل مدیرتی. اب یہ کون سا جملہ بن رہا ہے مجھے آپ بتائیے. اسم موصول کے بعد صلہ جو ہے نا 1% میں نے چھوڑ دیا تھا نا، تو 1% جو ہے وہ پھر کیا بنے گا؟ جملہ اسمیہ بنے گا نا. 99% میں نے کہا تھا کہ وہ جملہ فعلیہ ہوتا ہے، اللہ تی کا اسم موصول کا صلہ. 1% میں نے جو چھوڑا تھا اس کا مطلب یہ ہے کہ جملہ اسمیہ بھی ہو سکتا ہے. اب یہ جملہ فعلیہ تو نہیں ہے نا، مجھے یہ بتائیں کہ ہے؟ جی میم. اس میں تو فعل آیا ہی نہیں. تو اب یہ کیا ہے؟ جی. جملہ اسمیہ. اور جملہ اسمیہ کا اب کیسے بن رہا ہے؟ یہ بن رہی ہے خبر مقدم، اور یہ کیا بن رہا ہے؟ اختو مریمہ، یہ مبتدا مؤخر. کیونکہ اس کو تو ہم مبتدا بنا ہی نہیں سکتے نا. ظرف مضاف الیہ اور یہ سوری جار مجرور اور ظرف اور اس کا مظروف. ظرف کے بعد کیا آتا ہے؟ مظروف آتا ہے. جیسے آپ کا ہوتا ہے نا مظروف، یہ میں ورڈ پہلی دفعہ یوز کر رہی ہوں، ابھی تک نہیں اچھا. کیا تھا. مظروف ظرف کے بعد اس کا مظروف ہوتا ہے، اور مضاف کے بعد کیا ہوتا ہے؟ اس کا مضاف الیہ ہوتا ہے. اور حرف جی میم. جر کے بعد کیا ہوتا ہے؟ حرف جر کے بعد کیا ہوتا ہے؟ اس کا مجرور ہوتا ہے. مجرور. تو ظرف کے بعد کیا ہوتا ہے؟ اس کا مظروف ہوتا ہے. تو یہ ظرف اور مظروف ہو یا یہ آپ کا جار مجرور ہو، یہ شبہ جملہ بن کے تو خبر ہی بنتے ہیں نا. جی میم. یہ کبھی مبتدا نہیں، ان کو کبھی مبتدا نہیں بنا سکتے. باقی سارے مرکب بن جائیں گے، اشاری بھی بن جائے گا، اضافی بھی بن جائے گا، توصیفی بھی بن جائے گا، لیکن یہ کبھی نہیں بنے گا. یہ آپ کا خبر بنے گا جہاں بھی ہوگا، شروع میں آئے تب بھی خبر مقدم. اور یہ اس کو لازم مبتدا مؤخر بنائیں گے، اب کیونکہ خبر بنا لی تو مبتدا بھی چاہیے. اب یہ مبتدا اور خبر آپس میں مل کے کیا بنیں گے؟ اس کا صلہ بنیں گے، جملہ اسمیہ بن کے. جملہ اسمیہ پورا بن کے اللہ تی کی کیا بنیں گے؟ اللہ تی کا صلہ. صلہ بن گے. صرف نہیں بنے، اللہ تی کا صلہ بنے گا. اب یہ اسم موصول اور صلہ مل کے تو اس مبتدا کی کیا بن جائیں گے؟ خبر بن جائے. یعنی ڈبے میں ڈبا ہو گیا نا، جی ڈبے میم. میں ڈبا ہو ٹھیک. گیا. ایک یہ بڑا والا وہ بن رہا ہے مبتدا، اور یہ پوری اسم موصول اور صلہ مل کے خبر بن رہی ہے. اور ایک جو اللہ تی کے بعد جملہ تھا اسمیہ، اس کے اندر مبتدا خبر بن رہا تھا چھوٹا والا، یہ بھی آپ کا کیا بن رہا تھا؟ جملہ اسمیہ. تو اللہ تی کے بعد جی میم. جملہ اسمیہ 1% میں نے کہا آ سکتا ہے، ٹھیک ہے. تو یہ آپ کا جملہ اسمیہ ہے اور اللہ تی اسم موصول ہے، دونوں مل کے اس کی خبر بن جائیں گے. صرف نہیں بنائیں گے، ابھی خبر بنانا ہے، اس کو مبتدا بنانا، کیونکہ یہ مبتدا بن سکتا ہے نا، معرفہ بھی ہے اور مرفوع بھی ہے، تو یہ مبتدا بن سکتا ہے. آپ اس کو کریں طبیبتو. اچھا اس کو جمع کرنا تھا نا، تو جی جی فتاتو جمع کی بتا. جمع کیا ہوگی؟ الفتح. الفتيات. الفتيات اللاتي عند المديرة أخوات مريم. ہاں، اس کو آپ اللاتی بھی بول سکتے ہیں کھڑی زبر کے ساتھ، اور اللائی بھی بول سکتے ہیں، ٹھیک ہے. اچھا. دو طریقے سے قرآن مجید میں آتا ہے. کیا ہوتا ہے؟ اللائی بھی ہوتا ہے حمزہ کے ساتھ، اور اللاتی بھی آپ نے جیسے بولا وہ بھی ہو سکتا ہے. اللاتی نہیں بولنا، اللاتی بولنا ہے. جو آپ کو ایزی لگتا ہے اللائی بولنا ہے وہ بولنے، دونوں طرف سے قرآن میں آئے تو دونوں ہوتے ہیں. تو یہ جمع بن جائے گا اور یہ بھی جمع ہو گیا. اور عند المدیری، اب اس میں تو کوئی چینجنگ کی ضرورت ہی نہیں نا، ہے نا. اب یہاں پہ آپ اس کو اخوات مریمہ کریں گے کیونکہ جمع ہو گئی نا بہت سی، جی. تو اس کو آپ کیا کریں گی؟ جی. مدیرہ تو ایک ہی رہنے دیں، یہاں پہ کیا ہاں کر جی. دیں؟ اخوات مریمہ. أخوات مريم. ہاں، وہ ہاں جی. ساری جو لیڈیز ہیں وہ جو مدیرہ کے پاس ہیں وہ اخوات مریم. تو 3 چینجنگ آئیں گی. اب یہ والا کریں الطبیب اللاتی. الطبيب التي في مستشفى الولادة من إنجلترا. ہاں، تو اللہ تی اسم موصول فی المستشفى الولادتی، یہ آپ کا کیا بن گیا؟
فی مستشفل ولادتی، یہ ایک مرکب جاری بن گیا اور یہ ایک مرکب مرکب جاری۔ جاری بن گیا، ٹھیک ہے نا. اب یہ دونوں ہی مرکب جاری ہیں. اب کیا کریں گے ہم؟ صلہ کیا بنائیں گے؟ یہی صلہ بنے گا جو بھی اس کے بعد آیا نا. تو جو میں نے 1% رکھوایا تھا، دیکھیں صلہ کیا بن سکتا ہے؟ صلہ جو بنتا ہے نا وہ یا تو شبہ جملہ بنتا ہے صلہ، یا پھر جملہ بنتا ہے، یا پھر جملہ بنتا ہے. اور جملے کا کیا مطلب ہے؟ جملہ فعلیہ بھی اور جملہ اسمیہ بھی. یہ ہو گیا. یہ جملہ تو 99% میں چلا گیا نا. اب پیچھے رہ گیا شبہ جملہ. صحیح ہے. تو وہ آپ جو ہے آپ شبہ جملہ بھی آپ کا کیا بن گیا؟ صلہ بن گیا. تو شبہ جملہ جو ہوتا ہے وہ بھی صلہ بن جاتا ہے اور جملہ بھی بن جاتا ہے. جملے میں دو جملے ہیں، اسمیہ اور فعلیہ. وہ اس کی ایگزامپل بھی آ گئی. ہم نے ساری ایگزامپل کر لی. اب یہاں پہ آپ کا شبہ جملہ بن رہا ہے یہ. تو آپ اس کو بنا لیں، اللہ تی کا صلہ، اور یہ سب مل کے اب کیا بنیں گے؟ شبہ جملہ بن کے خبر بن جائے گا. میم جی بولیے. شبہ جملہ مرکب کو کہیں گے یا؟ شبہ جملے میں دو چیزیں آتی ہیں، ایک آتا ہے ظرف مظروف اور ایک مرکب جاری. تو یہاں پہ مرکب جاری آ رہا ہے یا ظرف مظروف آ رہا ہے؟ مجھے بتائیں. مرکب جاری۔ مرکب جاری ہے. تو شبہ جملہ جب کہتے ہیں نا تو اس میں دو چیزیں آتی ہیں. جملہ جب کہتے ہیں اس میں بھی دو ہی چیزیں آتی ہیں. شبہ جملے میں دو کون سی اچھا چیزیں آتی ہیں؟ ایک آتا ہے ظرف مظروف اور ایک آتا ہے جار مجرور. مرکب ہاں جار مرکب جاری۔ مجرور. جار مجرور کیا نہیں، اوکے مرکب جاری بنے گا نا. جی تو یہ دونوں شبہ جملہ کے اندر آتے ہیں. یہ دو ٹانگیں بنائی ہیں نا، اس میں آ جاتے ہیں. جملے میں دو اسمیہ اور جملہ فعلیہ آتے ہیں. تو یہ سارے کے سارے جو ہے نا، تین چیزیں ہو گئی نا، ٹوٹل چار چیزیں ہو گئی. یہ چاروں آپ کو ظرف اس کے صلے کے طور پہ ملیں گی. اس کے باہر کچھ نہیں ملے گا. یہ ساری چیزیں انہوں نے یہاں پہ آپ کو بتا دی. یہاں پر ٹھیک ہے جملہ میم۔ اسمیہ کا آ گیا، صلہ بن رہا ہے. پیچھے جملہ فعلیہ تھا اور یہاں پر یہ شبہ جملہ بن کے آ رہا ہے. ٹھیک ہے. اس کو شبہ جملہ بنا کے آپ اس کا صلہ بنا دیں، یا پھر اس کو آپ جار مجرور بنا کے صلہ بنا دیں. یہ کہہ دیں تو زیادہ بیٹر ہے. ٹھیک ہے نا، شبہ جملہ بن کے، کیونکہ یہ شبہ جملہ ہی بن رہا ہے نا، جار مجرور ہے. اصل میں یہ تو مرکب اضافی ہے. ٹھیک ہے. اور فی سے ملٹیپلائی ہو کے تو یہ کیا بن جائے گا؟ جار مجرور ہی بن جائے گا، شبہ جملہ ہی بن جائے گا. اور من ان کلترا جی بھی وہ آپ کی متعلق خبر بن جائے گی پھر. ٹھیک ہے نا. تو آپ کا اسم موصول اور اس کا صلہ، صلہ یہاں تک ہے. ٹھیک ہے، یہاں تک یہ صلہ ہے. یہ مل کے تو آپ کا یہ بن جائے گی خبر، اور یہ من انکلترا کیا بن جائے گا؟ یہ متعلق خبر بن جائے گا. ٹھیک ہے. اس کو صلے ٹھیک ہے میں نہیں میم۔ شامل کرنا، یہ الگ سے ہے. صلہ بس یہی ہے. اللہ تی کے بعد جو آپ کا شبہ جملہ آ رہا ہے یا جار مجرور آ رہا ہے وہی بنے گا. ٹھیک ہے تو یہ مبتدا بنے گا اور یہ پھر اس کی خبر بن جائے گی. آگے المرآت. کاکا ایک سوال پوچھ ہاں کہ ہاں. آپ نے کہا کہ ظرف مظروف اور جار مجرور یعنی شبہ جملہ بن سکتے ہیں یا اسمیہ یا فعلیہ جملہ بن سکتے یہ ہیں، سب یعنی سے اور موصوف صفت موصوف نہیں بن سکتے، ہے نا؟ یہ آپ نے کہا صفت موصوف جو ہے وہ صلہ نہیں بن سکتے. ڈپینڈ کرتا ہے ہمارے پاس سچویشن کیا ہے. اگر یہاں من لگا دیں تو پھر وہ مبتدا بنائیں گے نا، تو اس کو جی موصوف اور صفت بنا لیں گے. ٹھیک ہے. لیکن جی ابھی ہمارے پاس من نہیں ہے نا، یہاں پہ پیچھے کچھ بھی نہیں ہے، تو ہم مبتدا کس کو بنائیں گے؟ کیونکہ جب بھی ہم کوئی ایک جملہ بناتے ہیں، ڈاٹ لگاتے ہیں، تو وہ ایک کمپلیٹ جملہ ہوتا ہے. جی ٹھیک ہے. جی اس میں ہے کا ٹرانسلیشن آنا چاہیے. ہم، تو پھر ہمارے پاس کیا ہے؟ ہمیں ایک مبتدا بنانے پڑے گا، ایک خبر بنانی پڑے گی، یا ایک فعل اور فاعل اور مفعول بنانا پڑے گا، تبھی جملہ بنیں گے نا. تو یہاں جی پہ جملہ فعلیہ تو بن رہا، جملہ اسمیہ بن رہا ہے. تو اس کو ہم مبتدا بنائیں گے، جو شروع ہو رہا ہے جملہ اس کو مبتدا، اور یہ والا پھر کیا ہوگا؟ خبر. اب یہاں پہ صفت وغیرہ نہیں بنے گا. جب من آئے گا تب ہم اس کو موصوف اور اس کو صفت بنا سکتے. ٹھیک ہے. جی 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 تو صحیح ہے. تو یہاں پر آپ کا یہ شبہ جملہ جو ہے نا، یہ صلہ بنا ہے. شبہ جملہ کہاں تک بن رہا ہے؟ فی مستشفل ولادتی تک بن رہا ہے. یہ صلہ بن رہا ہے، اور باقی یہ جو بن رہا ہے یہ صلے میں نہیں آ رہا، یہ آ رہا ہے آپ کا متعلق خبر.
اور خبر کیا ہے؟ اللاتی فی المستشفى الولادت. یہ صحیح ہے، یہ بن گیا. اچھا اس کے بعد کیا ہے؟ المرأة المرأة التي دخلت بيتنا عمتي. اچھا اس جملے کو اگر ہم تھوڑا سا ایک اور طرح سے بھی بنائیں، جیسے یہاں پر ہمارے پاس من انقلترا بھی آ گیا نا، تو اگر اس کو ہم خبر بنا لیں، اس کو خبر بنا لیں، ایز اے خبر لے لیں، اور اس کو موصوف لے لیں، ٹھیک ہے، اور اس کو صفت لے لیں پورے کو، ٹھیک ہے، یہ صفت بن سکتی ہے نا اللہ کی فلم. یعنی ڈاکٹر جو کہ ہاسپٹل میٹرنٹی ہاسپٹل میں ہے، ٹھیک ہے نا، تو یہ صفت بن جائے گی اس کی. اور پھر موصوف صفت بن کے آپ کا، دیکھیں سچویشن پہ ڈیپینڈ کرتا ہے. اوپر ہم ایسے نہیں کر سکتے تھے، اوپر اگر ہم بناتے تو موصوف اور صفت دو ہی چیزیں بنتی نا. اب یہاں پر یہ کیا ہے کہ یہ آپ کا جار مجرور ایز اے خبر بن سکتا ہے، اور یہ خبر ہی بن رہا ہے من انقلترا، ٹھیک ہے نا. یہ متعلق خبر نہیں بن رہا اور نہ یہ خبر بن رہا ہے، یہ بن رہا ہے موصوف اور یہ بن رہا ہے صفت. تو یہ دونوں پلس ہو کے کیا بنیں گے؟ مبتدا، اور یہ کیا بنے گی؟ خبر بنے گی. ڈاکٹر وہ جو کہ میٹرنٹی ہاسپٹل میں ہے، وہ انگلینڈ سے ہے. اگر اس کو ہم نکال دیں جملے میں سے تو یہ کمپلیٹ ہی نہیں ہوگا جملہ. جی یہ مبتدا اور خبر نہیں بنا سکتے ہم اس کو، کیونکہ یہ موصوف بن رہا ہے یہاں پہ اور یہ صفت بن رہا ہے. اب اوپر والے جملوں میں ہم نے ایسا کیوں نہیں کیا کہ اس کو موصوف بنایا اور اس کو صفت بنایا؟ کیونکہ وہاں پہ ہمارے پاس یہ خبر الگ سے نہیں تھی، جی ہمارے پاس یہ پورا خبر بن رہا تھا. الفتاتو کی خبر یہ بن رہا تھا پورا، تو اس لیے ہم نے اس کو مبتدا خبر بنایا. یہاں پہ ہماری من انقلترا وہ خبر، اس کے بارے میں خبر دی جا رہی ہے نا، طبیبہ کے بارے میں، ٹھیک ہے. جی طبیبہ کہاں سے ہے؟ انگلینڈ سے ہے. تو اگر ہم اس سارے کو نکال بھی دیں، صفت کو بیچ میں سے نکال بھی دیں، تو ڈاکٹر کہاں سے ہے؟ انگلینڈ سے ہے، تو جملہ تو کمپلیٹ ہے. تو پھر یہ کیا بنے گا بھائی؟ اللہ تی، اور یہ صفت بنے گا اس ڈاکٹر کی. سمجھ آئی ہے بات؟ جی میم. تو یہ سچویشن پہ ڈیپینڈ کرتا ہے. اگر یہاں پہ ہم موصوف اور اس کو صفت بنا دیتے، کیونکہ ہمارے پاس یہ تو تھی نہیں خبر، آگے کچھ اس طرح کی نہیں تھی نا، تو پھر اچھا اس میں بھی ہم اس طرح سے کر سکتے ہیں. میں آپ کو بتاتی ہوں. اللہ تی اند المدیرتی، آپ اس کو شبہ جملہ بنا کے تو اس کی صفت بنا لیں، ٹھیک ہے، اور یہ پوری صفت بنا لیں. الفتاتو کی اس کو موصوف بنا لیں. اور یہ ایکسرسائز ہم پچھلی بکس میں بھی کر چکے ہیں، موصوف اور یہ صفت. اب ان دونوں کو آپ اختو مریمہ کو خبر بنا لیں، یہ خبر بنا لیں. تو مریم تو مبتدا نہیں بنے گا کیونکہ وہ ہے نہیں نہیں مرفوع. نہیں نہیں نہیں، اگر ہم اس کو علیحدہ کر لیں گے نا، یہ اس کو ہم موصوف بنا لیں گے اور اس پورے کو صفت بنا دیں گے. جیسے میں نے بتایا تھا کہ معرفہ اسم کے بعد اگر آپ کا اسم موصول اور صلہ آ جاتا ہے تو ہم کیا بناتے ہیں؟ موصوف صفت بناتے ہیں نا. اوپر میں یہی پڑھا کے لائی ہوں آپ کو. معرفہ اسم کے بعد جب آپ کا یہ آ جائے تو وہ موصوف صفت بن جاتے ہیں. تو پھر دیکھیں، اگر یہاں سے یہ ہم ہٹا بھی دیں صلہ، یہ والا جو بھی ہے اسم موصول صلہ، تو الفتاتو اختو مریمہ، ینگ لیڈی جو ہے وہ کون ہے؟ وہ مریم کی بیٹی ہے. تو خبر تو یہی بن رہا ہے نا، جی خبر تو یہی بن رہا ہے. تو پھر یہ کیا بنے گا؟ تو یہ اس فتاتو کی صفت بنے گا، وہ نوجوان لڑکی جو کہ مدیرہ کے پاس ہے، اس کے بارے میں خبر کیا دی جا رہی ہے؟ کہ وہ مریم کی بیٹی ہے. ہم سمجھ رقم آئی اضافی آپ؟ خبر. ٹھیک ہے. ہاں، تو پھر ہم اس کو خبر بنائیں گے، ٹھیک ہے. اور اللہ تی کو اس کے بعد جو ہے شب جملہ جو ہے ہم اس کو کیا بنا لیں گے؟ بجائے پورا جملہ اسمیہ بنا کے ہم بنائیں صلہ، تو ہم نے کیا کر دیا؟ یہاں شب جملہ کو ہم نے اس کا صلہ بنا دیا، اور یہ صلہ اور اسم موصول بن کے اس کی صفت بن گئے، اور یہ اختو مریمہ یہ اس کی خبر. یہ اسی طرح صحیح ہے. جو پہلے ہم نے بنایا وہ رونگ ہے، یہ جو ابھی ہم نے بنایا یہی صحیح ہے، کیونکہ اختو مریمہ خبر بن رہی ہے، اور یہ اللہ تی کے بعد جو آ رہا ہے وہ اس کا صلہ بن رہا ہے. اور یہ اسم موصول اور صلہ مل کے کیا بن رہے ہیں؟ یہ صفت بن رہے ہیں اس موصوف کی، ٹھیک ہے. اب یہ مبتدا بن سکتے ہیں نا، موصوف صفت مل کے یہ مبتدا بن جائیں گے،
اور اختو مریمہ یہ خبر بن جائے گی. کس کے بارے میں خبر ہے؟ یہ فتاتو کے بارے میں خبر ہے. اور کون سی فتاتو؟ وہ جو مدیرہ کے پاس ہے. تو وہ جو مدیرہ کے پاس ہے وہ فتاتو کی صفت ہے. اور سمجھ آئی ہے میری بات کی نہیں آئی؟ موصوف صرف مل کے یہ خبر بن جائے گی. اس طرح یہ پورا جملہ اسمیہ بن جائے گا، کمپلیٹ جملہ بن جائے گا. بالکل اسی طرح یہ بھی ہے. الطبیبۃ جو ہے اس کو آپ موصوف بنا لیں. اللاتی فی مستشفی الولادہ، یہاں تک آپ یہ صلہ بنا لیں، کیونکہ اس کو ہم توڑ تو نہیں سکتے نا، یہ مرکب اضافی ہے ہمارا، اس کو توڑ نہیں سکتے. تو یہاں تک ہمیں پورا صلہ بنانا پڑے گا. اور یہ جار مجرور ہے، اس کو بھی نہیں توڑ سکتے، اس کو خبر بنا دیں گے. اور یہ موصوف اور یہ صفت مل کے مرکب توصیفی. کون سی ڈاکٹر؟ جو کہ میٹرنٹی ہاسپٹل میں ہے، وہ انگلینڈ سے ہے، تو یہ خبر بن جائے. اب اس جملے کو دیکھیے، آپ خود بنائیے اس کو. جملہ فعلیہ بن کے آ رہا ہے ابھی. اس میں بھی بالکل ایسے ہی ہے. المرأۃ کیا بن جائے گا؟ موصوف بن جائے گا. ٹھیک ہے. جی اور اللاتی کیا بن جائے گا؟ یہ اسم موصول، اور اس کا صلہ کیا موصول کہاں تک بنے گا؟ دخلت بیتنا، ہاں جی یہاں ہاں، تک. بس اتنا ہی بنے گا. اور یہ اسم موصول اور صلہ مل کے کیا بن جائے گا؟ موصوف کی صفت بن جائے گا. ٹھیک ہے. اور اب کیا کریں گے؟ امتی میری چچی ہے، میری چچی ہے، تو یہ خبر بنے گا، یہ مبتدا بنے گا. تو وہ جو میں نے بات کہی تھی نا، آپ کے معرفہ کے بعد جب آپ کا اسم موصول آئے اور اس کے بعد اس کا صلہ آئے، تو وہ پورا موصوف صفت بنتے ہیں. موصوف صفت بن کے پھر وہ کیا بنتے ہیں؟ پھر ان کو آپ مبتدا بنا لیں اور اس کے بعد اس کی خبر نکال. تو یہ پہلا والا جو جملہ تھا ہمارا یہاں پہ، یہ ہم نے خود کیا نہیں، یہ انہوں نے مثال دی تھی نا. تو اس میں بھی ایسا ہی ہے، جی بالکل ایسا ہی ہے. اب آپ کیا کریں گے؟ من الہندی کو الگ کر لیں گے. ٹھیک ہے. یہ آپ کی بن جائے گی خبر، اور یہ اللاتی اور یہ اس کا صلہ مل کے، تو یہ دونوں اسم موصول اور صلہ مل کے طالبہ کی کیا بن جائیں گے؟ یہ مبتدا نہیں بنے گا، بلکہ اس کو ہم کیا بنائیں گے؟ اس کو ہم موصوف. موصوف اور یہ صفت بنا کے دونوں کو ملا کے مبتدا بنائیں گے. ٹھیک ہے. اور من الہندی کو خبر جی میم. بناتے ہیں. اس میں بھی ایسی کرنا ہے. الآنا تک بنائیے یہ پورا، صفت بنائیے اور یہ موصوف بنائیے، موصوف صفت مل کے مبتدا اور یہ خبر بنی. کیونکہ یہ جار مجرور جو ہے نا، یہ یہاں پہ خبر ہی بن رہا ہے. یعنی طالبات کے بارے میں کیا خبر دی جا رہی ہے؟ کہ وہ ہند سے ہیں. طالبہ کے بارے میں کیا خبر دی جا رہی ہے؟ کہ وہ ہند سے ہے. تو خبر تو یہی ہوئی نا، یہ تو خبر نہیں ہے، یہ تو جی دونوں مل کے تو اس کی صفت بن رہے ہیں. وہ جو تو آئی ہوپ کہ آپ کو یہ کانسیپٹ سمجھ میں آ گیا ہوگا. تو اوپر والے جملے میں جن میں من آیا تھا نا، من کو بھی پھر آپ کیا رکھیں گے؟ اس کو ایز اے کوشچن کے طور پہ یوز کریں گے. اس کو مبتدا نہیں بنائیں گے. اور پھر کیا کریں گے؟ اس کو کیا بنائیں گے؟ موصوف. دیکھتے ہیں بنا کے کیا ہوتا ہے. تو اب یہاں پہ آپ من کو نکال دیں اگر، ٹھیک ہے، اور تب اگر دیکھتے ہیں اگر ضرورت پڑی تو من کو مبتدا بنائیں گے، ورنہ ضرورت نہیں ہے. الرجل کو آپ کیا بنائیں؟ موصوف. الذی دخل بیتکم الآن. اب آپ اس میں دیکھ لیں، اس میں آپ دیکھیں مجھے، تو ہم اس کو نہیں کر سکتے کیونکہ اس میں ہمیں خبر مل نہیں رہی نا. اس میں ہمیں صرف دو چیزیں مل رہی ہیں. ایک الرجل مل رہا ہے جو کہ موصوف بن رہا ہے، اور الذی دخل بیتکم الآن، یہ پورے یہاں الذی اسم موصول ہے اور دخل بیتکم الآن یہ اس کا صلہ بن رہا ہے. تو یہ اسم موصول اور صلہ مل کے تو یہ پوری جو ہے نا یہ خبر بن رہی ہے. یہاں خبر نہیں، اس کو موصوف بنائیں. اور یہ جملے ہم نے صحیح کیے ہیں. اس کی آپ یہ صفت بنائیں، الذی دخل بیتکم کو صفت بنائیں، اور اس کو من کو مبتدا بنائیں. اگر اس کو مبتدا نہیں بنائیں گے تو موصوف صفت سے جملہ تو نہیں بنتا نا، موصوف صفت سے جملہ نہیں بنے گا. اور یہ کمپلیٹ جملہ ہے. کون ہے وہ شخص؟ کون ہے کیا ہے؟ مبتدا ہے. وہ شخص جو کہ داخل ہوا ہے تمہارے گھر میں. کہاں ہے وہ طالب علم جو کہ کل آیا ہے؟ تو اس میں بھی ایسے ہی کرنا ہے آپ نے. اس میں آئینہ کو کیا بنائیں گے؟ ابھی دیکھیں ذرا. آئینہ ظرف ہے، ٹھیک ہے، تو اس کو مبتدا تو بنا ہی نہیں سکتے ہم، تو اس کو خبر مقدم بنائیں گے.
اور الطالبو اور یہ موصوف اور یہ صفت بنا کے آپ اس کو مبتدا مؤخر بنائیں گے، کیونکہ اس کو آپ نہیں، ظرف کو آپ نہیں بنا سکتے کبھی بھی، قیامت بھی آ جائے تو ظرف کو آپ مبتدا نہیں بنا سکتے. من کو بنا سکتے تھے، من ظرف نہیں ہے، ما ظرف نہیں ہے، ان کو آپ مبتدا بنا سکتے ہیں، لیکن اینا ظرف کا معنی دے رہا ہے، کہاں، ویئر، جگہ کا معنی، ظرف مکان ہے یہ، تو اس کو آپ خبری بنائیں گے، ظرف مظروف خبری بنتے ہیں، اور پھر یہ آپ کا مبتدا مؤخر یہ مل کے تو جملہ اسمیہ بن جائے گا. یہاں پر کیا ہے، یہاں پہ تو سمپل جملہ ہے، ضربتو میں نے مارا، فعل فاعل اور الذی صلہ بن کے تو یہ مفعول بنے گا. تو یہ ٹوٹلی آپ کی سچویشن پہ ڈیپینڈ کرتا ہے. یہاں پر اور جیسی سچویشن تھی یہاں پہ ہم نے بنا لیا، ٹھیک ہے. یہاں پہ ہم نے کیا بنایا، اس کو ہم نے بنایا مبتدا، اس کو بنایا موصول، اور یہاں پر ہم نے اللہ کی دخل، یہاں تک ہم نے یہ بنا لی صفت، موصوف پلس صفت دونوں کو ملا کے ہم نے مبتدا بنا لیا. یہ قرآن مجید میں کرنے والے کام ہیں جو یہاں پہ آپ سیکھ رہے ہیں. کب آپ نے اس کو بنانا ہے، کیا بنانا ہے، تو یہ مبتدا بن گیا. اب من الہندی جو ہے اس کے بارے میں، طالبات کے بارے میں خبر دی جا رہی ہے، نیوز دی جا رہی ہے کہ وہ انڈیا سے ہیں، تو مبتدا پلس خبر از اکول ٹو جملہ اسمیہ. اب یہ جو سارے نیچے والے آ رہے ہیں یہ اسی پیٹرن پہ بنیں گے. ٹھیک ہے. کافی دیر لگی اس پہ. اب یہاں پہ اسماء الموصولہ، الذی، الذین، دیکھیں یہ آگے آپ کا اللہ تی، لیکن اللہ ای بھی آتا ہے، یہاں پر حمزہ بھی آتا ہے، اس طرح سے بھی قرآن مجید میں آتا ہے. سورہ نور میں دیکھیں آپ تو آتا ہے، اس میں اللہ ای آتا ہے. پھر ہم نے جملے بنانے ہیں. اب یہ انہوں نے دیے، ان سے آپ نے کوشچن والے جملے بنانے ہیں، لما، اما، یہ رفع، خلق، آدھا بنا لیں، ختم کر لیں، جملے بنا لیں یہیں پہ کہ ہوم ورک میں لینے ہیں آپ نے. رفع، خلق، رفع کا مطلب ہوتا ہے بلند کرنا، اٹھانا، خلق پیدا کرنا، آدھا لوٹنا. الجدو کیا ہوتا ہے، جدو کیا ہوتا ہے، دادا ہی ہوتے ہیں نا، نانا بھی دادا یا نانا. نانا بھی ہو سکتے ہیں. تو چھوٹے چھوٹے جملے بنانے ہیں. رفع، ٹھیک ہے نا. رفع حامدن یداؤ، کیا مطلب ہوگا اس کا، حامدن یا خالدن. یداؤ، یداؤ پہ میں نے زبر لگائی ہے اور مضاف مضاف الیہ بنایا ہے. بلند کیا، ریز کیا خالد نے اپنا ہینڈ، ہے نا. یہ رفع ہے نا. رفع بلال یداؤ یا خالد یداؤ، ٹھیک ہے. جی جی. تو رفع کا یہی مطلب ہوتا ہے نا، اٹھانا ہی ہوتا ہے. اس کے بعد کیا، خلق، آگے کیا، خلق اللہ کل شائن، کل شیء. کلہ. اللہ تو فائل بنے گا نا، کلہ کو آپ بنا رہے ہیں مفعول. جی. کلہ مضاف ہے نا، اس کے اوپر پیش زبر آئے گی. آدھا کون لوٹا، من جد. نہیں آدھا المدیرو، اب جدہ پہ نہیں جانا، ابھی آدھا پہ بنانا ہے. آدھا المدیرو من فصل. الفصلی، کلاس سے لوٹا. اور بھی بنا سکتے ہیں آدھا، کچھ اور بھی بناتے ہیں. آدھا ابھی من مکہ، میرے ابو مکہ سے. اگر مدینہ لگائیں گے تو من المدینہ تی، کیونکہ مدینہ پہ الف لام آتا ہے تو پھر زیر آ سکتی ہے. الجدو کا کیا بنائیں گے، دادا، میرے دادا. آدھا جدی من مکہ تا، ٹھیک ہے. تو آپ کر سکتے ہیں. مدینہ پہ الف لام ہوتا ہے اس لیے آپ زیر لگا لیں گے، لیکن مکہ پہ نہیں لگا سکتے. یہ بھی ایک پوائنٹ ہے نا، نوٹ رکھیں کہ الف لام آ جائے شہروں ملکوں پہ تو پھر زیر لگا سکتے ہیں، ٹھیک ہے. السلام علیکم استاذہ. جی بولیے. استاذہ اس کا دادی کے لیے کیا ورڈ ہوگا؟ جدی، وہ جدہ ہوگا گول تا کے ساتھ. جی جی جی، وہ جدہ جزاک اللہ. شہر ہے نا، جی جدہ جی شہر جی جو ہے نا وہ دادی پہ ہی ہے نا، میں نے پوری ڈیٹیل بتائی تھی اس کی. جی جی استاذہ، جی انہوں نے استاذہ. لینڈ کیا تھا وہاں پہ، جب آسمان سے جنت سے آئے تھے نا تو یہیں پہ اترے تھے آ کے جدہ میں، تو اس لیے شہر کو جدہ کہتے ہیں. جدہ بھی کہتے جی ہیں، جدہ بھی کہتے ہیں. تو جدو جو ہوتا ہے یہ دادا یا نانا ہوتا ہے، جدہ دادی یا نانی. مما، مما کوشچن کے لیے یوز کرنا ہے، ٹھیک ہے. تو جملہ بنائیے، مما
खलक किस अल्लाह चीज से पैदा किया हमको अल्लाह ने, किस जी चीज से? तो मिम्मा मिम्मा खलका, खलकल खलका नल्लाहु, हमको इंसान पैदा किया अल्लाह ने। पैदा करने वाला अल्लाह है, उसमें पेश आएगी मिम्मा। मिम्मा ऐसी लिखा जाएगा खलका ना। अब खलका की जमीर नहीं निकालेंगे बाहर, क्योंकि आगे अल्लाह ला रहे हैं ना, जी तो वो फाइल बन रहा है। ठीक है। अब बीमा किस चीज से पैदा किया हमको अल्लाह ने, तो बीमा खलकनल्लाहु हो जाएगा, किस चीज से पैदा किया हमको अल्लाह ने। लिमा, लिमा का बनाइए, निम्मा निम्मा बाय। निम्मा खरजता मिनल बाइते निम्मा हाँ खरजता मिनल बाइते हाँ, तुम लिमा खरजता मिनल फसली, क्यों तुम निकले क्लास से। ठीक जी है, क्यों जी निकले हो। अम्मा किस चीज के बारे में, किस चीज के बारे में। अम्मा सअल तुमुल मुदीरा, मुदीरू होगा। सअल तुम जो है ना, अब ये आप जी देखें सअल तुम को क्या बनाएंगे, मुझे ये बता दें पहले। सअल साल तुम को क्या बनाएंगे, फाइल या मफूल। अम्मा मफूल अम्मा असाल तुम है यहाँ पर फाइल फाइल है, ये वाली जो ज़मीरें हैं ना जो छुपी हुई होती हैं, अंतुम है ना, ये असल में पूरी नजर तो नहीं आ रही। नहीं तो ये ता तू सब जितनी जमीरें पूरी नजर नहीं आती, ये फाइल बनती है। और वैसे भी देखें जमीर से पहले सुकून आ रहा है, जिस जमीर से पहले सुकून आ जाए वो फाइल ही बनती है, चाहे वो ना हो चाहे कुछ भी हो। अब यहाँ पे ये ना से पहले सुकून नहीं आ रहा था, तो इसको मैंने मफूल बनाया, अल्लाह को फाइल बनाया। तो जी यहाँ पे ना जमीर से पहले सुकून हो तो फिर ना हम जमीर फाइल बन रही होती है वहां। तो यहाँ पे क्या है, ये फाइल बन रही है और आगे मैंने मफूल लगाना है। अम्मा किस चीज के बारे में तुमने सवाल किया, बहुत से लोग हैं, तुमने सवाल किया किससे, अल मुदीरा, मुदीर से। मुदीर जो है ये मफूल है, जी अल मुदीरा को मैंने मफूल बनाया है। दो दो फाइल नहीं हो सकते, अल मुदीरू भी मैं बना दूं। तो अम्मा किस चीज के बारे में तुम सब ने सवाल किया, मुदीर से या टीचर से है। अगर सा आला होता तो फिर आ, मदीरू लगाती, सा आला हम्म, तुम अल हम्म, मदीरू, हाँ सा आला तुम। हाँ हाँ, वो जैसे भी आप जुमला बनाए, फिर आप देख लीजिएगा फाइल किसको बना रहे हैं, मफूल किसको बना रहे हैं। तो कायमा तुन जो होता है वो क्या होता है, कायमा क्या होती है, कवायम। लिस्ट हाँ, लिस्ट होती है। मा नन मीनिंग, और तीन नुन मिट्टी, नारुन जी आग, अलाका तुन का मतलब क्या होता है, अलाका का वास्ता मतलब होता है वास्ता कनेक्शन। ताल्लुक वास्ता ताल्लुक। हाँ वास्ता, ताल्लुक, ताल्लुक। हम इसी से इलाका भी कहते हैं ना, इलाका। मैं फलां इलाके से हूँ, मेरा जी ताल्लुक कहाँ से है, फलां इलाके, वो इलाका हमने बना दिया। लहजतुन जो होता है ये ब्लिंक ऑफ आई होता है। जरासुन, अजरासुन। घंटी जरासुन किसे कहते हैं, बेल को। टेलीफोन इद्दतुन जमात मुताद, हाँ नहीं, इद्दतुन का क्या मतलब होता है, गिनती। तेदाद तेदाद गिनती, गिनती, जी गिनती को कहते हैं ना, गिनने को कहते हैं। हदरा, अच्छा हाजिर हाजिर होना, हुआ वो खाला का हाजिर ये हुआ फेल है। अहसनता जी एक्सीलेंट, रन्ना। चले आपका लेसन खत्म हो गया। पॉइंट्स रिमेंबर खुद पढ़िएगा, सब कुछ मैंने बहुत अच्छी तरह समझा दिया। इंग्लिश में पढ़ने इंग्लिश में पढ़ें, उर्दू में पढ़ने तो उर्दू की बुक भी आपके पास है, उसमें पढ़ लें, लेकिन पढ़िएगा जरूर। ठीक है। जी और फिर जी मैम इंशाल्लाह मैं कल आप लोगों को वो कराऊंगी इस आल इमरान का आखिरी रुकू, ताकि रमजान से पहले पहले हमारा वो कंप्लीट हो जाए। छोटा सा है, थोड़ी सी आयत तो तो हम उसको करेंगे और उसमें हम जितना हमने पढ़ा है उसको अप्लाई करेंगे। ठीक है, जी मैम चलिए जनाब। कौन सी क्लास में करेंगी मैम? हाँ कल तो नहीं, कल तो मेरी एडवांस क्लास है, ट्यूसडे को और थर्सडे को, इसी ग्रुप पे है ना मैम इसी सेम ग्रुप में। अब एक ही ग्रुप है, मैं वो ग्रुप बंद करने वाली हूँ दोनों। जी ठीक है मैम ना, ताकि ठीक छांटी है हो जाए ना। जी जी तो सारे जिन लोगों ने मूव होना था वो हो गए, पूरा 1 वीक दिया मूव होने के लिए। तो अब जिन्होंने नहीं होना फिर उनको मैं ग्रुप भी बंद कर दूंगी और उस पे लोगों को भी निकाल दूंगी। सही है। जी चलिए, किसी और ने भी मूव होना है तो अगर रिकॉर्डिंग सुने तो मूव हो जाए। सही है। जी ओके। मैम
کیونکہ بعد میں جو بھی میسج کروں گی وہ اسی گروپ میں کروں گی نا, وہ تو بند ہو جائیں گے دونوں. اب دونوں یہ کمبائن کر دیے نا میں نے, مدینہ بک بھی اور لسان القرآن بھی, دونوں کمبائن کر دیے. اب جو بھی ریکارڈنگ ہوگی اسی میں آئے گی, جو بھی ٹیسٹ ہوگا وہ اسی میں آئے گا. Sorry, Ustaz, in this group? یا اسی گروپ میں, یہ جو گروپ ہے نا جس میں میں نے آج میسج کیا, جی جی جس میں لکھا ہوا ہے لسان القرآن, ایل کیو لکھا ہوا ہے لسان القرآن اور مدینہ بک, یہ والا گروپ. تو جس کو موو ہونا ہے یا موو ہو جائے, ورنہ پھر مشکل ہو جائے گی. کیونکہ مجھے پتہ نہیں میرے پاس ہے کہ نہیں ہے, مجھے یہ نہیں پتہ. شاہدہ, کیونکہ یہ اچھا اگر آپ نہیں ہے تو میں ایڈ کر دوں گی, ٹھیک ہے. جی پلیز تھینک یو. میں بھی چیک کر کے آپ کو کرتی ہوں, ٹھیک ہے. اوکے, جی اللہ پلیز حافظ. تھینک یو. سبحانک اللہم اللہ بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جزاک اللہ آئی خیرا. ہوپ کہ سمجھ آ گیا ہوگا سب انشاءاللہ. جی میم جزاک